اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے آیت کا اسی حصے کی تشریح چل رہی تھی۔ اس کے آیت اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ وہ لوگ جو اہل تصوف کہلاتے ہیں، طریقت والے، سلوک والے، معرفت والے، یہ سب الگ الگ نام ہیں، وہ اس آیت اور میں نے اور بہت سی آیات سامنے رکھی تھی، ان کی تشریح ایسے کرتے ہیں جیسے ہندوستان کا ویدانت کا فلسفہ ہے، یا اس فلسفے کی کچھ جھلک جو ہے وہ یونانیوں میں ملتی ہے، پلیٹو کا، افلاطون کا اور پلوٹنس کا، کہ خود اللہ جو ہے وہی ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، وہ جو کڑ کڑ میں بھگوان کہا جاتا ہے، ذرے ذرے میں خدا موجود ہے، تو ہر ایک میں خدا ہے، وہ خدا کی ذات ہی ہے اصل میں چاروں طرف۔ اور وہ جو شنکراچاریہ نے یہاں کہا تھا کہ ویدانت کی تشریح میں کہ صرف ایک برہم ہے موجود، اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، کسی کی وجود نہیں ہے، یہ سب فریب نظر ہے، نظر کا دھوکہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس آیت کو بھی اسی میں لاتے ہیں، اس لیے اس آیت کی تشریح میں ہم کافی آگے نکل گئے، بہت کچھ بتایا تھا میں نے، اس کے آگے چل رہے ہیں۔ اور اصل میں ہماری تاریخ کا، ہماری اسلامی تاریخ کا اور یہ تصوف ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے اپنی اسلامی تاریخ سے، اس لیے کہ اس کو ماننے والے، اس کا دعویٰ کرنے والے، اس پر عمل کرنے والی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جو تیسری صدی سے یہاں تک ہر دور میں رہی ہیں۔ ان کو نکال دیں ہم، بالکل خارج کر دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے اپنے، نہ ہسٹری میں سے، نہ دین کی جو کہ ایکسپلینیشنز ہیں، جو تشریحات ہیں، اس میں سے بھی نہیں نکال سکتے۔ اب یہ جو قرآن شریف کے معنی اور تفسیر جب ہم غور کرتے ہیں آتی ہے، اس میں ہی وہ آیات ہیں جن سے وہ جو کچھ کہتے ہیں، اور ان میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں وہ جو وحدت الوجودی ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں، یعنی کڑ کڑ میں بھگوان والے، ہما اوست اس کے لیے فارسی میں لفظ ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سب کچھ بس وہی ہے، اور یہاں کے فلسفے میں تتو مسیح اور اہم برہماسمی، یہ سب اسی کا حصہ تھا۔ تو وہ اس کی، وہ انہی قرآنی آیات کی جو تشریح کرتے ہیں، یہ دونوں ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں پڑھتی۔ قرآن کی ایک ہی آیت کی میں سے بہت سے خزانے نکل سکتے ہیں، بہت پہلو ہوتے ہیں ایک ایک آیت کے اندر، وہ نکلتے چلے جائیں گے، لیکن ایک دوسرے سے ٹکرانے والے، ایک دوسرے کو رد کرنے والے معنی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دور کے اندر قرآن کی ایک آیت کے، قرآن کو سمجھنے والے بہت بڑے بڑے عالم، قرآن کا علم رکھنے والے یہ دعویٰ کریں کہ خدا الگ ہے، اس نے اپنے ارادے سے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کچھ ہوتا تو اس سے وہ پیدا کرتا یا اپنی ذات میں سے نکالتا کائنات۔ اور دوسرا ایک گروپ، وہ بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، وہ انہی آیات سے یہ نکالیں اور یہ دعویٰ کریں کہ اس نے اپنی ذات میں ہی سے نکالا ہے سب کو، اپنے استتو میں سے، اپنے پرسن میں سے، اور یہ سب دنیا وہی ہے۔ اور پھر ایک اور گروپ اس سے اور آگے جا کے کہے کہ باقی سب تو ہیں ہی نہیں، فریب نظر ہیں، نظر کا دھوکہ ہے، وجود ہی نہیں ہے، اصل میں ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، استتو ہی نہیں ہے، صرف خدا کا ہی استتو ہے پوری کائنات کے اندر۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچنے کے انداز ہیں الگ الگ، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔
یہاں پر جیسے ویدانت کے فلسفے کی تشریح میں بہت ہیں تشریحات، اس کے الگ الگ نام ہیں فلسفے کے، فلسفی کے، درشن کے۔ ادویت واد وہ یہی ہے جیسے وحدت الوجود کہہ رہے ہیں کہ دوئی کوئی ہے ہی نہیں، صرف وہی ایک ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں، لا موجود الا اللہ، اس ایک اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو تھا ویدانت کی جو تشریح تھی، وہ یہ والی تشریح تھی، ادویت واد کہلاتی ہے۔ پھر ایک دویت واد ہے کہ نہیں، خدا الگ ہے، مخلوق الگ ہے، سرشٹی الگ ہے، کریشن الگ ہے، کریٹر الگ ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، لیکن اس کے استتو کا کوئی انش، اس کی ذات کا کوئی جز پارٹ کسی کریشن میں نہیں ہے۔ یہ دویت واد تھا۔ یہ دونوں الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی الفاظ سے یہ دونوں اپنے اپنے حساب سے مطلب نکال لیں تو دونوں حق پر ہیں، دونوں باتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ اور پھر ان کی بیچ کی اور تشریحات ہوئیں، بہت سے ہیں، وہ بھی الگ الگ نام، وششٹ ادویت اور وششٹ دویت اور ادویت دویت، یہ فلسفے کی الگ الگ سب اسی درشن کی قسمیں ہیں، جیسے ایک سے الگ الگ بہت سی باتیں نکالی تھی، وہی نام بدلے ہوئے ہیں، وہاں زبان بدلی ہوئی ہے، وہاں سنسکرت ہے، اور یہ یہاں پر زبان بدلی ہوئی ہے، وہی فلسفے الگ الگ قسمیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ بات۔ تو ایک ہی وقت میں قرآن کی کوئی آیت، کسی آیت سے دو معنی نہیں نکالے جا سکتے، یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، دو میں سے ایک صحیح ہے۔ یا تو اس نے اپنے ارادے سے، اس کو اس بات کی پاور ہے، اس کی پاور، اس نے ایسا ہی کیا کہ کچھ نہیں تھا اور اس نے وہ وجود میں لے آیا، اس نے کریٹ کیا، تخلیق کی، ایک مقصد سے کی۔ اور یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ باقی سب نظر آنے کا دھوکہ ہے، صرف خدا موجود ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارے بہت بڑے بڑے جو اہل علم کہلاتے ہیں وہ اس لائن پر گئے اور انہوں نے ان آیات کی یہ تشریح کی، اس لیے میں اس حصے کو بھی کہ آپ کے علم میں آئے، اس آیت کی تشریح میں میں نے اس کی تفصیل بیان کی، کچھ گزر چکی، کچھ باقی، بہت مختصر باقی کے خلاصے میں، کہ سب سے پہلے یہ نام جو آیا، لفظ صوفی یا تصوف، یہ آیا 2 صدی ہجری میں، تب نہیں آیا تھا، نام بعد کو آیا، لیکن سب سے پہلے یہ نام ان کے ساتھ بولا گیا، ابو الہاشم الزاہد، صوفی نام لگایا گیا ان کے ساتھ۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، اور یہ خود کہتے ہیں اہل تصوف کہ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام ہاں بات کو رکھا گیا، کیسے رکھا گیا اس پہ بڑے اختلاف ہے، نام آیا کہاں سے، لیکن رکھا گیا، اس کے اصل معنی احسان کے ہیں، جو حدیث جبریل میں ہے کہ اللہ کو بندگی کرنے والا جیسے خود دیکھ رہا ہو اپنے سامنے، یہ ہے تصوف، تو ہر ایک کو قبول ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے، اور ہر ایک کو اس درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو نام کہاں سے آیا، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ کہیں سے آ گیا ہو، کوئی بات نہیں، بات کو رکھ لیا، کوئی بات نہیں، بہت سے نام رکھے جاتے ہیں بات کو، لیکن وہ سلسلے جب آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، جہاں سے فیض آ رہا ہے، وہ فیض آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آ رہا ہے، ان سے جنہوں نے فیض حاصل کیا، حضرت علی یا حضرت ابوبکر، اور پھر ان سے سلسلے آگے چلے، حضرت علی سے، حضرت ابوبکر سے، اور دوسرے صحابہ سے، اور ان سے جنہوں نے فیض حاصل کیا، ان سے جنہوں نے کیا، اور ان سے جن سے کیا، اور پھر ان کے جو مرید تھے اور ان کے مرید تھے، وہ جیسے حدیثوں کی اسناد ہوتی ہیں، چین آف نریشنز، ایسے ہی ان کے سلسلے ہوتے ہیں تصوف کے۔ تو یہ جب صوفیہ سارے تھے تو ہم صوفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے، یہیں پر کیوں رک گئے جا کر، کہ یہ تھے صوفی، ان کے نام کے ساتھ سب سے پہلے صوفی لگایا۔ یہ صوفیت بہت اچھی چیز ہے، صوفیت احسان کے درجے کو کہتے ہیں، تو سب سے اونچا درجہ تو احسان، سب سے اونچے درجے پہ احسان کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے نام کے آگے بھی صوفی لگایا کریں، کہ صوفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت نہیں کرتے، کہ صوفی حضرت ابوبکر، صوفی حضرت علی، صوفی حسن بصری، تو یہ شروع کے جو دور ہے تابعین تک، وہاں تک تو صوفی لفظ نہیں لگا رہے ناموں کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ لگایا، انہوں نے خود نہیں لگایا تھا، یہاں سے انہوں نے لگانا شروع کیا کہ یہ صوفی تھے،
اور ان کا تصوف جو تھا اس دور کا، یہ دوسری صدی ہجری کا، وہ بس یہیں تک تھا کہ زہد و تقوی، دنیا سے دور رہنا، اس میں دلچسپیاں نہیں لینا، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہنا، ان کا تصوف اس درجے کا تھا. اگر تصوف ہم جو آج ہے اسی کی روشنی میں اگر کوئی بات کہیں. اس کے بعد پھر میں نے یہ پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ ایسا نہیں کہ صرف یہی، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. میں نے درمیان کے کچھ بڑے نام یہاں پر دیے. بایزید بسطامی جو ہیں یہ تیسری صدی ہجری کے اندر آئے. سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ میں یہ لگایا جاتا ہے کہ وحدت الوجود، کے سب جگہ بس وہی ایک وجود، وہی ایک استتو ہے. یہ سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ میں آتا ہے. اور وجد اور شکر، یہ دو لفظوں کو بھی، شکر میں نے سمجھایا تھا آپ کو کہ شکر ایسی حالت میں چلے جانا جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دیکھنا شروع، اسے دیکھتا ہے، پھر وہ اسے نظر آنے لگتا ہے، تو پھر اپنی حقیقت فنا ہو جاتی ہے اور وہ اس کے وجود کے ساتھ مل جاتا ہے. اس کو بقا کہتے ہیں. خود فنا ہو گیا اور خود اللہ میں باقی ہو گیا وہ. تو جب وہ اس درجے پہنچ جاتا ہے، اور شکر یعنی وہ بے ہوشی جس میں اب کسی چیز کا، نہ اپنے وجود کا نہ کسی اور چیز کا احساس باقی بچا، جب یہ حالت آ جاتی ہے شکر کی، اسے شکر کہتے ہیں. تو وہاں وہ خود اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے کہ الگ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ بس خدائی کی تو ذات ہے، میں بھی خدا ہوں. تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نام کے ساتھ میں سب سے پہلے یہ الفاظ جڑے، اس سے پہلے نہیں تھے یہ شکر اور وجد. اور قرآن کی آیت ہے کہ شکر کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، اور دائرے کے جب وہ بے ہوشی ہے کہ جس میں کسی چیز کا احساس ہی نہیں، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ شریعت کے احکامات بھی نہیں ہوں گے. اور وجد بھی اسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ ایک سرور کی ایک کیفیت، وہ جو طاری ہو جائے، جس میں ہر چیز سے بے خبر ہو جائے اور اس میں بس صرف ایک آنند ہی آنند ہو. صوفیہ نے لکھا ہے بعد کے بھی، وہ بھی جو بڑے سختی سے پابند شریعت تھے، انہوں نے کہ یہ وجد اور شکر لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں، یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں راز ہے. تو سب سے پہلے یہ راز کی بات ان کے نام کے ساتھ میں جڑی. مجھے یقین نہیں ہے، لیکن اس دور تک یہ وحدت الوجودی باتیں نہیں آئی تھیں. یہ بات کو جوڑی گئی ان کے نام کے ساتھ، جو میرا اپنا خیال ہے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت جو کچھ اور بہت سی باطل تحریکیں جو سازشیں کرنے والی، جن کے بارے میں پڑھا ہے. مثلا ان کے بارے میں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ روزانہ 400 رکعت نفل پڑھتے تھے. اب 400 رکعت نفل میں اگر آپ 2-2 منٹ کی رکعتیں بھی مان لیں، 5-5 منٹ کی مان لیں، کوئی اللہ والے تھے گھسیٹ تھوڑی مارتے تھے. ہماری نماز میں رکعت 2 منٹ کی ہو جاتی ہے. تو 33 گھنٹے میں تو خالی نمازیں پوری ہوں گی، 400 نمازیں نفل. ابھی فرض بھی پڑھنے، زندگی کی کچھ اور جو بے پناہ اہم ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. اتنے تو روز نفل پڑھتے تھے. اب اتنے نفل روز پڑھنے والا، اب یہ چیزیں سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ جھوٹی ہیں، غلط ہے. کسی نے حساب نہیں لگایا، جس نے جہاں سنا جو کچھ کسی نے گڑھ دیا تھا، اس کے بعد دوسرے نقل کرتے چلے گئے. اس کے ساتھ اتنے 1000 مرتبہ ذکر کرتے تھے، اس میں بھی 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. وہ تسبیحات پڑھتے تھے جسے آپ ذکر کرنے کا اصل میں وہ مطلب بھی نہیں، تسبیح پڑھنے کا وہ مطلب بھی نہیں ہے، لیکن جو عوام میں بولا جاتا ہے میں وہی بول رہا ہوں. تو 4-5 گھنٹے اس میں لگتے ہیں، فرض نمازیں اور دوسرے چیزیں کہاں سے. ساتھ میں ہی جو اس کے یہ ہے کہ بے پناہ سنت کے اور شریعت کے پابند تھے. تو شریعت اگر تھے تو پھر یہ ساتھ میں ہوگی، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے، انہی حضرات میں سے شروع کے، کہ جو دنیا سے بالکل الگ ہٹ کر ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے، زہد و تقوی کا حصہ اسی کو سمجھنے والے، تو عوام میں مشہور ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ میں جوڑ دی گئیں. اور بعد کو جو گمراہیاں آئیں وہ ان کے نام کے ساتھ میں بھی، وہ بھی ان کے نام کے ساتھ میں میرا خیال ہے جوڑ گئی. کہ ان لوگوں نے جوڑی ہوئی ایک الگ گروپ ہے، میں اس کا ایک آدھ نام لوں گا اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے نام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے سبحانی معاذ شانی، میں پاک اور بے عیب ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ آپ پاک بے عیب ہیں. ان کے کہ جب وہ اس حالت میں پہنچ جاتے تھے تب کہتے تھے، عام دنوں میں نہیں. بات کو تو کہتے تھے اچھا یہ کہا میں نے کہ میری شان، میں پاک اور بے عیب ہوں اور
میری شان بہت اعظم، بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، سب میری بندگی کرنا، فاعبدون۔ تو یہ چیزیں ان کے نام کے ساتھ میں میرا خیال ہے کہ جوڑی گئی ہیں، یہ اس میں سے نہیں تھے، یہ فلسفہ بعد کو آیا ہے، ان کے بعد آیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہی کے زمانے ہی کے تھے، انہی کے دور کے تھے ذوالنون مصری، سب سے پہلے یہ وحدت الوجود کی کچھ چیزیں انہوں نے کہی تھیں، ان کے بارے میں سمجھتا ہوں کچھ کہیں تھیں یا کہیں ہوں، لیکن اتنے آگے تک بات نہیں گئی تھی جو آج ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور نام آ رہا ہے آگے، یہ یہاں تک میں نے پچھلی مرتبہ رکھا تھا، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ لقب ہیں، جتنے گزرے یہ بڑے بڑے صوفیہ، سید الطائفہ کہا جاتا ہے، سارے گروہوں کے جتنے ہیں سردار، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا اس کے بعد کہ آپ ہر ایک کے آگے رحمۃ اللہ علیہ کیوں لگا رہے ہیں جب یہ لوگ اللہ کے بارے میں اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اصل میں تو یہاں تک جتنے نام آئے ان کے بارے میں یہ یقین سے ہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کہتے تھے، ان کے نام کے ساتھ بہت سے ایسے ہیں جن کے تھوپی گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی ایسی حالت میں اگر پہنچتا ہے جہاں وہ صرف خدا کو دیکھتا ہے اور سارا وجود سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ایسا، اور آپ نے اس حالت کا تجربہ نہیں کیا تو آپ یا میں نے اگر تجربہ نہ کیا ہو تو میں اسے کیوں منع کروں کہ یہ اس درجے پر نہیں پہنچے تھے۔ ہاں، ہم زندگی کو دیکھیں گے، پرکھیں گے کہ وہ کسی جگہ کسی مقام پر سنت پر عمل کرنے سے اور شریعت سے باہر تو نہیں ہوتے تھے، اس کو دیکھیں گے۔ جب ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں یہ مل رہا ہے کہ نہیں ہوتے تھے، تو پھر ان کے نام کے ساتھ میں ممکن ہے کچھ لوگوں نے جھوٹی باتیں منسوخ کر دیں، تو ہمارے لیے ان کا درجہ بزرگی کا رہے گا، اور یہ احتیاط ہم رکھیں گے کہ اگر کچھ باتیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں تھی، ممکن ہے انہوں نے نہ کہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت کام کیا انہوں نے، اور لوگوں کو سنت اور شریعت کی پابندی کی بہت تلقین کی۔ جنازے میں ان کے لاکھوں لوگ شریک تھے، ہر گروپ کے، اس میں فلاسفرز بھی تھے، متکلم بھی تھے۔ اب یہ بھی الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں، فلاسفی تو آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں، درشن کسے کہتے ہیں، متکلم یا علم کلام کہاں سے آیا یہ لفظ اور کیسے ہو، کس دور میں اس پر تو اس کا گنجائش نہیں ہے یہاں پر کچھ آپ کو بتانے کی، لیکن فلسفے سے ملتی جلتی ہی چیز ہوتی ہے جہاں پر دین کو بحثوں سے اور دلیلوں سے ثابت کیا جاتا ہے، دلیلوں سے، اسے علم کلام کہتے ہیں۔ اصل میں تو بہت قیمتی بات ہے دلیلوں سے ثابت کرنا، بہت یہ علم اپنے کافی اونچائی پر پہنچا تھا، اور جہاں سے آگے چلا تھا مامون کے دور میں، خلیفہ ہارون رشید کے بعد بغدادی دور میں کیا وجوہات تھیں، یہ وقت نہیں ہے اس پر بات کرنے کا۔ تو ان کے بارے میں بھی ایسی بات ہے، میں نے پڑھی کہ کہتے تھے کہ ما فی الجبۃ الا للہ، ان کپڑوں میں جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہی تو ہے۔ لیکن پھر یہی جملہ میں نے بایزید بستامی کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ یہ کہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ بات کی گڑی ہوئی چیزیں کسی نے ان کے آگے لکھ دی، نام کے ساتھ میں لکھ دی، کسی نے ان کے نام کے ساتھ میں لکھ دی۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں بعض واقعات کہ جو الگ الگ بزرگوں سے، کئی بزرگوں سے جوڑ دیے جاتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا، کوئی ذرا بہت حکمت کی کہیں بات ہوتی ہے، ان کے نزدیک یہ اونچی بات ہے، تو وہ ایک ہی واقعہ بہت سے بزرگوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس واقعے کی کوئی جب یہ آ گیا تو پھر جھوٹا ہے وہ۔ اس کے علاوہ پھر جو اہم دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی کمی نہیں کی کفر کا فتویٰ لگانے پہ، ایسے لوگوں کے جو کہتے تھے کہ ہر ایک میں خدا ہے، ان پر کفر کا فتویٰ انہیں گمراہ کہنے میں جنہوں نے کوئی کمی نہیں کی، یہ اس شریعت والے حصے کے بڑے عالموں میں سے جن کے تصوف سے کوئی ذرا سا بھی لگاؤ نہیں تھا، جیسے ابن تیمیہ، ان لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کی تعریف کی ہے۔ یہ تو کہا چونکہ صوفی تو تھے، اور کیفیات میں بہت سی باتیں جو کچھ وہ کہتے ہیں ان میں سے بعض باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی علم والوں کے، اس لیے کہ ان کیفیات کو پہنچے ہوئے نہیں ہوتے شریعت کے علم والے۔
تو بعض جگہ کچھ یہ تو کہا کہ کچھ باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو ذرا جگہ سے ہٹی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی تعریف کی کہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت اچھے انسان تھے، سنت کے بہت پابند تھے۔ تو ان کی تعریف جگہ جگہ ان لوگوں نے کی جنہوں نے ذرا بھی رعایت نہیں کی لوگوں کے اوپر، تصوف سے وابستہ ان لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے میں جو وحدت الوجود کی بات کرتے تھے۔ تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ شروع کے دور کے لوگ تھے، یہ ہم آج ہیں، تو وہ شروع کے دور کے لوگ اور جو بڑی تحقیق کرنے والے لوگ تھے، تو ان کی زندگی کے اندر تک ان کے ساتھ میں ایسی باتیں شامل نہیں ہوئیں، ورنہ انہیں بھی کافر کہتے ہو اور انہیں بھی گمراہ کہتے۔ اس لیے یہ نام بھی مثل اللہ کا بڑا نام ہے، لیکن یہ کہیں پر بھی کسی جگہ ان چیزوں سے اس میں وحدت الوجود والے حصے سے ملوث نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی تعریف سے اور ان لوگوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، عوام میں مشہور ہو گیا ہے۔ یہ بڑے بڑے نام میں درمیان میں لے رہا ہوں ہسٹری کے اندر۔ اب ایک شخص آتا ہے، یہ منصور حلاج، میں سمجھتا ہوں یہ اصل میں یہیں سے شروع ہوا، جو کچھ بھی شروع ہوا یہ اس کا زیادہ تر کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے زندگی کے حالات میں کہ دادا تھا، اور یہ بھی پڑھا میں نے ایک جگہ کہ باپ تھا، وہ زرتشتی تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے پارسی، جو یہاں انڈیا میں جو آگے انہیں پارسی کہتے ہیں، وہ زرتشتی، وہ دادا تھا، کنورٹڈ تھے۔ یہ منصور جو تھا، یہ منصور حلاج، یہ کہتا تھا کہ علل اعلان یہ بات کہا کرتا تھا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا وقت کے خلیفہ نے، قتل کر دیا مستعصم باللہ نے۔ علماء کے فتوے انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی خود خدا ہوں، یہ علل اعلان پبلکلی یہ بات رکھتا تھا۔ اور پھر آگے اس کے دیوان کے اندر یہ شعر ہے، کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی وعند المسلمین قبیح، اللہ کے دین سے میں کفر کرتا ہوں اور کفر تو واجب ہے، میرے لیے تو واجب ہے، باقی چاہے لوگوں کے لیے برا ہو اور جتنا برا اسے سمجھتے ہو، میرے اوپر یہ واجب ہے۔ تو یہ منصور حلاج جو ہیں، منصور طرح طرح کے قصے یا واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، کہ منصور کچھ لکھ رہا تھا، قریب سے اس دور کے بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، وہ گزرے، ابو بکر، تو انہوں نے کہا کیا لکھ رہے ہو تم؟ کہنے لگا قرآن کا جواب لکھ رہا ہوں۔ اس طرح کی چیزیں بہت اس کی زندگی کے، ان کے زندگی کے حالات میں، اور آخر میں پھر یہ ہوا کہ سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، فتویٰ دیا علماء نے قتل کا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ جب پھانسی چڑھنے جا رہا تھا تب بھی مطمئن تھا، اور اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ ڈرنا، پریشان مت ہونا عقیدت مندوں سے، میں 30 دن بعد واپس آؤں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹا نہیں تھا، جھوٹے سے مطلب وہ یہ خالی فریب نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا جو بھی فلسفہ تھا وہ اسلام تو نہیں تھا، لیکن اس میں اسے یقین تھا۔ یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان پر تو اس وقت خوف طاری ہوتا، وہ اس اطمینان سے سولی پر نہیں چڑھتے۔ لوگوں نے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کے بارے میں تفصیل کہ کیسے تھا اور کہاں تھا، اور اس نے ہندوستان آ کے جادو سیکھا تھا اور یہ سب چیزیں تھیں، اور مکار تھا۔ یہ مکاری نہیں تھی، اس کا اپنا فلسفہ تھا، یہ تو اس کی موت نے ثابت کیا۔ وہ باطل تھا، وہ اسلام کے خلاف تھا، وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے والی الگ تحریک سے وابستہ تھا، وہ اسلام کا آدمی نہیں تھا جو یہاں آ کر گھسا تھا، اور اپنی جو اس کی تحریک تھی، جو اس کے خیالات تھے، اس کا وہ اتنا وفادار تھا کہ اس کے لیے وہ خوشی خوشی اس نے موت کو گلے لگا لیا، اور وہ میں بھی یقین رکھتا تھا جو اس نے اعلان سے کہا کہ میں واپس آؤں گا 30 دن بعد۔ یہ منصور جو ہے، یہ نیچے ایک اور اس کا شعر ہے، عقد، یا یہ کہنا چاہیے کہ کتھن ہے، عقد الخلائق فی الالہ عقائدہ، دنیا میں طرح طرح کے عقیدے ہیں خدا کے بارے میں، الہ کے بارے میں طرح طرح کی مانیتائیں ہیں، اور میرے عقیدے میں یہ سب باتیں شامل ہیں جتنی بھی دنیا کے اندر ہیں، خدا کے بارے میں جتنی، الہ کے بارے میں، پوجیہ کے بارے میں جتنی طرح کی لوگ باتیں کہتے ہیں، میں ان سب میں یقین رکھتا ہوں، وہ سب میرے عقیدے کا حصہ ہیں ساری۔ تو بہرحال اس کو پھر یہ بھی اصل میں ہمیں ملتا ہے ایک واقعات کے اندر کہ وہ لوگ آج تک بہت بڑے بڑے صوفیہ میں بڑے زبردست اس کے تعریف کرنے والے لوگ ہیں، وہ جن کی ہم عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت صحیح عقیدہ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ صوفی تھے اہل تصوف میں سے، وہ کہتے ہیں، ان میں سے بڑی تعداد کہتی ہے کہ یہ تو بہت اونچے مقام پر تھا یہ شخص،
منصور، اور اسے شہید منصور کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی سازش تھی اسے قتل کرنا، پولیٹیکل، اس لیے کہ اس کی لاش کے ساتھ میں ایک بورڈ لگا دیا گیا کہ یہ کرامتہ میں سے تھا یا فاطمی تھا. اب آپ میں سے زیادہ تر کرامتہ اور فاطمی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. بہت بڑا ایک موومنٹ تھا، شیعوں میں سے نکلا تھا یہ. شیعہ خود انہیں گمراہ، یا بہت سے شیعہ بڑے، یہ شیعہ جو یہ شیعہ فرقہ امامیہ کے شیعہ کہلاتے ہیں، جنہیں آپ لوگ خالی شیعہ کہتے ہیں. یہ اثنا عشریہ شیعہ کہلاتے ہیں، 12 اماموں والے شیعہ. لیکن چونکہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں یہی ہیں، باقی سب بہت چھوٹے چھوٹے ان کے مقابلے میں شیعہ جتنے فرقے ہیں، تو اس لیے اب خالی ان کے ساتھ میں لفظ شیعہ خالی بولا جاتا ہے، تو شیعہ سے انہی کو سمجھتے ہیں. تو یہ شیعہ علماء ان کو بہت کافر بھی کہتے ہیں، گمراہ بھی کہتے ہیں. یہ گروہ تھا فاطمی، ان کی بہت بڑی تاریخ ہے. انہوں نے حکومتیں قائم کی، خلافت قائم کی، قاہرہ انہوں نے آباد کیا، جامعہ ازہر یونیورسٹی انہوں نے قائم کی فاطمیوں نے. اور یہ بھی زبردست اسلام دشمن، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن باقی مین اسٹریم یعنی عام مسلمانوں کے اس درجے تک دشمن تھے کہ حملہ کیا مکے کے اوپر. بڑی فوجیں تھیں، بڑی حکومت، انہوں نے بہت بڑی حکومت قائم کی، افریقہ کے بہت بڑے حصے پہ حکومتیں تھیں ان کی. حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد بڑی لوٹ قتل عام کیا حرم کے اندر، اور حجر اسود لوٹ کر لے گئے. پھر بہت سالوں کے بعد حجر اسود ان سے واپس لایا جا سکا. تو یہ وہ لوگ تھے، اور انہوں نے بہت سازشیں کی ہیں، لیکن پاور بھی بہت تھی، طاقت بھی بہت تھی. دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر حکومت بھی انہوں نے قائم کی. ایران میں بھی داخل ہوئے، وہاں بھی کچھ دنوں تک ان کے اثرات رہے. اور یہ ایک باطنی تحریک کہلاتی ہے، جہاں یہ اپنے عقائد کو فوراً ظاہر نہیں کرتے، جہاں کم تعداد میں پہنچتے، داخل ہوتے ہیں تو اپنے عقیدوں کو ظاہر نہیں کرتے. وہ تصوف کے راستے سے ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا. تو یہ تصوف کے راستے سے داخل ہو کے کہ ہم بھی صوفی ہیں. اب صوفیہ تو یہ ہے کہ جس طرح کی جو بھی بات کہے وہ کہے صوفی ہیں، تو وہ دوسرے جو اسے غلط، باقی لوگ عام لوگ تو غلط کہہ دیں، لیکن دوسرے جو تصوف کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس حال میں نہ کچھ کہنا نہیں چاہیے، یہ بھی بہت اونچے درجے پر ہوگا، کوئی اس کی گرفت نہیں کرتے. تو یہ جو باطنی تحریک ہے، اس نے بہت سازش کی اور بڑے نقصان پہنچائے ہیں. بڑی لمبی اس کی ہسٹری اور تاریخ ہے. تو چونکہ وہاں اس کے نام کے ساتھ میں یہ بورڈ لگایا گیا کہ شخص کرامتی تھا یا باطنی تھا، تو یہ خالی سیاسی بات ہے، سیاسی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا، اور اصل حقیقت یہی رہی ہوگی کہ یہ ان کا آدمی ہوگا جو یہاں پر داخل ہوا تھا. تو چاہے یہ آڑ ہی کہہ لیں ہم اسے کہ وہ یہ باتیں کرتا تھا اس لیے قتل کیا گیا، یہ باتیں تو اور اس وقت تو نہیں، بات کو اور لوگوں نے بھی کہی، وہ بہت عظیم ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کے خلاف کفر کے فتوے چند نے دیے ہوں، لیکن باقی دوسرے اور ان کی عظمت کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ باتیں آؤٹ ہوئی ہوں گی یا معلوم ہوں گی، یا ان کی انٹیلیجنس کو، وقت کے لوگوں کی انٹیلیجنس کو، جو حکمراں تھے یا رولر تھے، یہ معلوم ہوگا کہ یہ فاطمی یا کرامتی تحریک کا ہے. تو ان چیزوں کو، گمراہی یا کفر تو ہے، لیکن اس کو آڑ بنایا ہوگا اسے قتل کرنے کا، اور اس لیے کیا ہوگا. تو اصل تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تحریک اصل میں یہاں سے داخل، اور سب سے پہلے یہی شخص ہے جس نے یہ ساری چیزیں کہی علی اعلان. اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہاں پر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی کرامتہ تھے، اور یہی فاطمی یا باطنی تحریک جو تھی، انہوں نے وہاں ان لوگوں کے نام کے ساتھ میں ڈال دی، اس سے پہلے کے لوگوں کے نام کے ساتھ میں، کہ وہ ایسا مانتے تھے، اور یہ تصوف یہ ہے، اور تصوف کی اصل حقیقت یہ ہے. یہ اصل میں انہوں نے کیا ہے، اور اس نے گھس کر ہی اصل یہ چیزیں جو ہیں وہ داخل کی حلاج نے. میں اصل میں بہت تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا. مجھے تو آپ کو اس کی وحدت الوجود، اللہ نور السماوات کی تشریح کرتے وقت، چونکہ ہمارے صوفیہ نے یہ تشریح کی ہے اور ان کے تصوف کے بڑے ناموں میں سے، تو اس لیے میں اس کی مختصر ہسٹری لے کر چل رہا ہوں. اب یہ نام آیا، میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تمام اہل تصوف بہت احترام کرتے ہیں، سب، اور وہ بھی جو اہل شریعت میں سے اور طریقت سے دور ہیں، یعنی فقہ اور دوسری چیزیں ظاہری علوم اور ان سے دور ہے، وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ تصوف کے بارے میں کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. کتاب ہے ان کی کشف المحجوب، جو بہت مشہور ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ تصوف کیا ہے.
تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے، جماعت اسلامی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، کتاب فارسی میں تھی، اوریجنل جو تھی کشف المحجوب۔ انہوں نے سید علی حجویری جو ہے داتا گنج بخش، ان کے بارے میں انہوں نے کہا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ میں تو ان کے مدار کا مجاور بنا تھا، میں نے وہاں مجاوری کی تھی، تب مجھے یہ مقام حاصل ہوئے۔ اور پھر ایک اور نام آگے آ رہا ہے، بہت بڑا نام ہے، اور وہ وحدت الوجود سے الگ ہے، بلکہ انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی بھی کہلاتے ہیں، سید احمد شیخ سرہندی کہلاتے ہیں، ان کا نام تھا۔ انہوں نے ان کے بارے کہا کہ میں ان کے مدار پر گیا تو وہاں انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ تھے تو اہل تصوف میں سے وہ بھی، تو انہوں نے اس انوار کی بارش کو محسوس کیا یا دیکھا جو عام لوگ نہیں محسوس کرتے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے سید علی حجویری جو ہے داتا گنج بخش۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر حلاج کو شہید لکھا ہے، بہت تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ تو احدیت کے بڑے اونچے مقام کے اوپر تھا، شہید تھا حلاج جو، اور وہ یہاں پر ان کی زبان میں صوفیہ کی کسی کو شیخ نہیں کہا جاتا، ایک آدمی کے لیے بولتے مشائخ، جمع مشائخ، یہ بزرگی کے لیے، جیسے کہیں باری تعالیٰ نے اللہ نے اپنے کلام میں ہم کہا ہے نا اپنے لیے، تو ایسی وہ ان کی بزرگی کے لیے شیخ نہیں کہتے، مشائخ، تو بڑے یہ اونچے اعلیٰ پائے کے مشائخ تھے یہ حلاج جو تھے، یہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے یہ بات، اور انہوں نے بھی اس کو کہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے صوفیہ تھے، ان کے تحقیق والا حصہ نہیں ہوتا تھا، یہ جو تحقیق جو کہلاتی ہے جیسے حدیث کے علم میں ہوئی، یہ تحقیق کہلاتی ہے شریعت کے علوم کی، اور یہ جو تحقیق کہلاتی ہے کہ کیا چیز بالکل صحیح ہے اور کیا درست ہے، یہ ساری یہ تحقیق، یہ سن کر عقیدت کا حصہ ہوتا تھا، اور سن کر سب چیزیں مان لیتے تھے، اس لیے بہت بڑی تعداد میں ان حدیثوں کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ جنہیں حدیث نہیں کہا جا سکتا، یا جس کی تحقیق کرنے والوں نے، ان میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی ان حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہ لوگ تحقیق نہیں کیا کرتے تھے۔ تو سید علی حجویری نے ان کی بڑی عزت کی ہے، اور بڑی عزت سے نام لیا ہے کہ احادیت کے بڑے اونچے مقام پر تھے جو حلاج تھے۔ امام غزالی آ رہے ہیں، غزالی بھی بہت علم میں بڑا اونچا مقام، یہ اسپین میں پیدا ہوئے۔ اسپین اس وقت فلسفے کا یا درشن کا، یونانی درشن کا بہت بڑا سینٹر تھا۔ شروع کا دور ان کا سارا فلسفی کا ہے، فلسفے کا، درشن کا۔ اس کے بعد پھر اس سے دور ہوئے یہ، پھر ان کا دور ایک آتا ہے علم کلام کا، کہ جہاں دلیلوں سے ثابت کرنا دین کو، اور اس کے بعد تیسرا دور ان کا تصوف کا آتا ہے۔ اس دور میں انہوں نے جو کتابیں لکھی امام غزالی نے، اس میں فلسفے کی رد کی کہ یہ سب غلط ہے بات۔ علم کلام کے بارے میں لکھا کہ فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا ہے، علم تو اچھا ہے لیکن اس سے جو بحثیں چلیں اس سے نقصان بہت ہوا، اور پھر وہ آخر کا حصہ ان کی زندگی کا تصوف کا تھا۔ لیکن کسی جگہ وحدت الوجودی فکر سے کوئی تعلق ان کا نہیں، مخدوم علی حجویری کا بھی کوئی تعلق نہیں، سید علی حجویری کا بھی کوئی، یہ ہاں ان سب کی کو اونچے درجے پر ضرور کہا انہوں نے، سید علی حجویری نے، جو وحدت الوجود کی بات کرتے تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اسکول کہہ لینا چاہیے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت تھے، علمی شخصیت تھے غزالی۔ احیاء العلوم لکھی ہے، اس درجے کی کتاب آج تک نہیں لکھی جا سکی جس میں فلسفی اور علم الکلام اور تصوف ان تینوں کا ایک کمبینیشن ہے زبردست۔ انہوں نے بہت کھل کر وقت کے علماء پہ بڑی تنقیدیں کی، بہت کھل کر، اور ان کی غلط باتوں کی اصلاح کی کوشش کی، ایسا جیسے آج کے دور میں کوئی کہے تو فوراً کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اس وقت کے علماء سے ٹکر لی، اس وقت کے فلسفیوں پہ بڑی بڑی تنقید کی، کوئی بڑی بڑی شخصیات کوئی ان کے تنقید سے بچتا نہیں تھا، اور پھر اس میں جو کچھ یہ ثابت کرتے تھے اس کو کوئی کاٹ نہیں پاتا تھا جن دلیلوں سے یہ لاتے تھے۔ تو یہ مقام تھا ان کا، بڑی شخصیت تھے۔ بہرحال آخر کے حصے کے اندر زندگی کے تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ ان کے تصوف میں بھی پھر وہ چیزیں نہیں ہیں، وحدت الوجود والی بات کہیں نہیں ملتی کہ خدا ہی ہے ہر جگہ۔
میں نے کلر کوڈ دیے الگ الگ، یہ جو چلے آ رہے ہیں، یہ نیلے نام سے جتنے آ رہے ہیں یہاں پر وحدت الوجود نہیں ملتا، اور یہ جو آ رہے ہیں براؤن کلر سے آپ کے سامنے، یہ وہ حصے ہیں جنہیں میں نے کہا کہ ان کو ہم کسی جگہ پر ان کے نام کے ساتھ میں ہم برائی نہیں لاتے، لیکن یہ وحدت الوجودی فکر کے لوگ تھے. اور جو ریڈ آ رہے ہیں وہ خالص جھوٹے و گمراہ تھے، جیسے حلاج کا آیا تھا. فرید الدین عطار، یہ فرید الدین عطار جو ہیں یہ بھی انہوں نے بہت سی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں جو چند ملتی ہیں ان میں منطق الطیر ہے، پرندوں کی بولیاں. یہ حکایات کے اندر یعنی قصے کہانیوں کے انداز میں لکھتے تھے اور حقیقتیں بیان کرتے تھے. مثلا منطق الطیر جو ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، ٹرانسلیشن اس کا، اس میں بہت سے ایک جھنڈ ہے برڈز کا، پرندوں کا، اور وہ اپنے شاہ، اپنے بادشاہ کی تلاش میں ہیں. ایک فرضی لٹریچر کے اندر، ادب کے اندر ایک فرضی پرندوں کا ایک بادشاہ کہلاتا ہے برڈز کا، اس کا نام رکھا گیا، یہ پرشین لٹریچر میں ہے، فارسی، اس کا نام رکھا گیا سی مرغ. سین، یہ سین چھوٹی ہے، سی مرغ اس کا کوئی ایگزسٹنس وجود نہیں ہے، ایک فردی بادشاہ. تو انہوں نے اپنی بادشاہ کی تلاش میں نکلے، وہ سارے جتنے بھی برڈز تھے کہ ہم اپنے شاہ کو تو تلاش کریں. اب وہ نکلے اور نکلتے گئے اور راستے کی اور جو پریشانیاں آئیں اس سے وہ کچھ مرتے گئے اور کچھ رک گئے کہ تلاش چھوڑو، تو بڑا مشکل کام ہے، اور آگے بڑھتے چلے گئے اور کم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر میں چلتے چلتے جو ہے اینڈ میں 30 رہ گئے، باقی وہ سینکڑوں ہزاروں میں سے سب رک گئے مشکل مقامات کو راستے کے دیکھ کر. 3 چھوٹی ہے، سی کا مطلب 30 بھی ہوتا ہے، 30. تو آخر میں 30 رہ گئے. پھر انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم 30 ہیں، سی مرغ تو ہم ہیں، ہم کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ تو کہیں نہیں، وہ تو ہم خود ہیں. جو کہیں راستے سے میں نہیں رکا اور بڑھتا چلا گیا اور اونچے مقام پہ پہنچ گیا وہ خود ہے. اب اس سے بھی بتانا بھی چاہتے ہیں کہ جب اونچے مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ خود خدا ہوتا ہے. پہلے وہ سمجھتا ہے خدا الگ ہے اور میں الگ ہوں، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ خدا الگ کہاں ہے، وہ تو ہم خود ہیں. تو وہاں یہ جو میسج دیا یا جو مطلب اس کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. پورے قصے یا کہانی میں تو انہوں نے نہیں لکھا یہ، لیکن یہ حکایتیں جو ہیں ان کی کتاب مشہور ہے، اس لیے میں ان کے آپ کو خیالات بتا رہا ہوں فرید بن عطار کے. میں آج ختم کرنا چاہتا ہوں اسے، اس لیے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ان حضرات کی تفصیلات میں. محی الدین ابن عربی یہ بھی ایک بہت بڑا نام آیا درمیان میں صوفیہ کی. ان کا لقب ہے جو یہ نام سے جس نام سے جانے جاتے ہیں وہ شیخ اکبر، سارے شیخوں سے بڑے شیخ، تو شیخ اکبر کے نام سے جانے جاتے ہیں محی الدین ابن عربی. یہ اصل میں خالص فلسفی یا درشن یہ لے کر آئے، اور دین کو سمجھانے میں پیور انہوں نے فلسفے کی زبان یا فلسفی کی یوز کی. تھے وہ یقیناً قابل آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے، اور لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس دور کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بہت سی باتیں. اور ان کی کتابیں اگر جب آپ کی زبان میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کو دی جائیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ کہہ کیا رہے ہیں، بات کیا ہے. ان کی انہوں نے بالکل پیور، بالکل واضح طور پر عقیدہ وحدت الوجود یا یہ ہما اوست یا وہ جو اہم برہماسمی، میں خدا ہوں، کڑ کڑ میں بھگوان، یہ عقیدہ جو ہے یہ سب سے زیادہ اس کی جو اشاعت ہوئی اور پھیلا وہ ان کی ذات سے پھیلا، ابن عربی کی، محی الدین ابن عربی کی. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، اب میں نے ان کی کتابیں پڑھی فتوحات مکیہ، کئی جلدوں میں پوری پڑھ ڈالی، یہ کہیں نہیں ملا، کہیں جھلکیاں تھیں تو اس کا انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے توجیہ کہ نہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا ان کے ساتھ میں کیوں لگا دی یہ باتیں ساری لوگوں نے. اور وہ موٹی ان کا بڑی مشہور کام ہے ان کا وہ فتوحات مکیہ. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ان کو جو کشف ہوتے ہیں اور ان سے وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ کہ ہر چیز میں خدا ہے، خدا خود ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ باتیں جب ان سے تو مجھے کہیں ملی نہیں اس کے اندر. پھر وہ ایک اور ان کی مشہور کتاب ہے فصوص الحکم، وہ پڑھی تو دماغ اڑ گیا. یعنی یہاں اس کے اندر فتوحات مکیہ میں بہت سختی سے بار بار کہا ہے کہ شریعت کے اعمال سے کسی تک ذرا سا بھی کسی کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، تھوڑا سا بھی. اور پھر جب فصوص الحکم پڑھی تو وہ تو پھر کسی اور دنیا کی چیز تھی.
اس میں جتنے نبی گزرے ہیں ان کے نام سے انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ فص کہتے ہیں نگینے کو، قیمتی پتھر کو، تو یہ فصوص اس کی جمع ہے. فصل الحکم جو ہے وہ یہ سب نگینے ہیں، اور وہاں سے ان کی زندگی کو لانے میں اور جو واقعات پیش آئے اللہ کی کیا کیا حکمتیں تھیں یہ اس میں بیان کیا انہوں نے ہر ایک کو لے کر. مثلا اس میں انہوں نے، اب ان کے بارے میں کیا کیا بتاؤں میں آپ کو اس میں فصوص کے بارے میں، مثلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو فص موسیٰ، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا حکمتیں تھیں اس دور کی، اللہ نے بھیجا یعنی اللہ نے کیا بھیجا، خدایا، اور اس دور میں اور جو کچھ ہوا اس میں کیا کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور فرعون نے ان سے کہا کہ مانو رب العالمین کو، تو اس نے کہا قرآن میں ہے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے قرآن شریف میں ہے. تو انہوں نے لکھا ابن عربی نے کہ وہ بڑے اونچے درجے پہ تھا علم کے فرعون، اور وہ بھی اور وہ سب حقیقتوں سے واقف تھا کہ میں خدا میرے اندر ہے، ان کے اندر بھی ہے، سے بھی واقف تھا. موسیٰ کے مرتبے کو بھی جانتا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ انہیں جھوٹا سمجھتا ہو کہ یہ رسول نہیں ہے، ان کے مرتبے کو وہ خوب پہچانتا تھا وہ. اور موسیٰ اور حضرت فرعون اور حضرت موسیٰ میں جو آپس میں جو بات چیت ہوئی اس میں بڑی گہرائیاں ہیں، وہ عوام نہیں سمجھتے، اور وہ اس زبان میں چل رہی تھی کہ جہاں ایک دوسرے کی باتیں تو وہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے، لیکن وہ درباری نہیں سمجھ رہے تھے اسے. تو وہ جو اس نے کہا کہ اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے وما رب العالمین، تو ابن عربی نے لکھا، شیخ اکبر نے، کہ فرعون نے یہ نہیں پوچھا تھا وہ جانتا نہیں ہو کہ یہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے. وہ تو مرتبہ اہدیت کو پہچانتا تھا خدا کی، کہ عہد ہونے کو وہ خوب پہچانتا تھا. اس نے ایک ایسا سوال ڈالا کہ حضرت موسیٰ ڈائریکٹ جواب نہیں دے سکیں، کہ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ اس رب العالمین کی اصل حقیقت بتاؤ. اور ظاہر ہے کہ یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں ان کے نزدیک اصل حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ وہی ہے، فرعون بھی خدا ہے تو موسیٰ خود بھی خدا ہے، تو رب العالمین کی اصل حقیقت بتاؤ، یہ کیا تھا اس نے سوال. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک جواب وہ ہے جو درباریوں کی سمجھ میں آئے گا، ایک جواب جو ہے اصل جواب وہ درباریوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا مطلب. تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جواب کیا دیں گے، یہ ان دونوں میں سے کون سا جواب دیں گے. میں چل رہا ہوں آگے، اس میں لمبا نہیں جانا چاہتا اس کی جو انہوں نے کیا کیا. وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اب یہ آپس میں بات چیت چل رہی ہے ایسی کہ جو حضرت موسیٰ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں، زبان سے بھی نہیں بولے، سوال جواب کو خوب کہ میں یہ سوال کروں گا تو یہ جواب دے دیں گے، وہ یہ کریں گے تو یہ جواب دے دوں گا، یہ سب انہوں نے بیان کیا ہے. یہ آپس میں ایسا ہوئے جیسے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ابھی لوگوں کو کچھ نہیں معلوم، زبان سے کچھ نہیں کہا ہے. مثلا یہ کہ اگر فرعون جو ہے کہ اگر میں ان سے موسیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی خدا ہوں اور تم بھی خدا ہو، تو موسیٰ جو ہے کہیں گے کہ پھر تو ظلم کیوں کرتا ہے، اور پھر تم میرا انکار کیوں کرتا ہے اور میرے اوپر ظلم کیوں کرتا ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا، اب یہ باتیں سب وہ سمجھ بھی رہے ہیں حضرت موسیٰ، یعنی یہ جو ہے یہ ان کو بھی پہنچ رہی ہے، ان کی ان کو بھی پہنچ رہی ہے یہ سوال جواب. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہے تو ہر ایک خدا، سب ذات احدیت میں ہے، لیکن اس کے خدا کے الگ الگ مراتب اور الگ الگ جو ہیں وہ مشاہدات ہیں، الگ الگ طریقے سے وہ ظاہر ہوا ہے. تو اس ظاہر کے اندر جو میرا درجہ ہے وہ شاہ کا ہے، تو اس شاہ کو اپنی حکومت رکھنے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ کہا نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ جواب دے رہا ہے، یہ چل رہی ہے. فرعون جب ڈوبنے لگا، میں درمیان کی چیزیں سب چھوڑ کر بتا رہا ہوں اس فرض کی. فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، ہاں پھر درمیان کی ایک اور سن لیجئے، اسی درمیان کی کہ قرآن کی آیت ہے. ابھی سب قرآن کی آیت کی تشریح کے ساتھ میں لیتے ہیں وہ سارے جتنے بھی بیان کیے کہ ان سب آیات کا اصل مطلب کیا تھا، لوگ سمجھے نہیں. کہ اس نے یہ کہا فرعون نے کہ موسیٰ اگر تم نہیں مانے تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. لا جعلنک من المسجونین، قیدی، مسجونین، سجن کہتے ہیں قید کو، سین سجنا،
میں قید کر دوں گا۔ تب شیخ نے لکھا ہے کہ یہ اس میں سا ایکسٹرا ہے قرآن میں، مسجونین لفظ میں سجن کے اندر قید جیسے کہتے ہیں، سا اس کے اندر ایکسٹرا آ گیا۔ اور جا اور نہ جن اس کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا۔ تو فرعون اصل میں یہ کہہ رہا تھا ان سے، حضرت موسیٰ سے دھمکی نہیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم اتنے اونچے علم کے آدمی ہو، یہاں لوگ سمجھتے نہیں، تمہیں چھپا لوں گا میں پھر۔ تو کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ بہرحال جب آخر کا حصہ سنی، جب فرعون ڈوبنے لگا، اب یہاں قرآن میں سین ایکسٹرا بھی آ گیا تھا، تو جب فرعون ڈوبنے لگا تو قرآن نے تو کہا ہے کہ آخر وقت کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، اور تو اب کہہ رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا، موسیٰ اور بنی اسرائیل کے، تو اب تو ہم صرف تیرے بدن کو بچائیں گے۔ تو شیخ نے لکھا ہے کہ اصل میں اس وقت وہ اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں مر جاؤں گا، بلکہ میں بھی بچ کے نکل جاؤں گا، جیسے وہ لوگ سامنے بچ کر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اس کے نزدیک تو وہ آخری وقت نہیں تھا، چاہے اللہ کے منصوبے میں آخری وقت ہو۔ تو جب وہ آخری وقت نہیں تھا اور اس نے کر لی توبہ کہ میں ایمان لایا، تو پھر وہ ایمان والا ہو گیا پکا، ظاہر میں بھی ایمان والا ہو گیا۔ تو پھر اللہ نے اس کے بدن کو بھی نجات دی اور اس کی روح کو بھی نجات دی آخرت کے لیے۔ ڈوبنے کے بارے میں جو آل فرعون ڈوب گئے اور حضرت نوح کا سیلاب، سارے لوگ حضرت نوح کے پورے سورہ نوح کے اندر بڑی لمبی تفصیلات ہیں کہ اللہ اب تو انہیں ختم کر دے۔ اب ان میں نے 900 سال کوشش کر لی، ان کے اندر ذرا بھی خیر کا پہلو باقی نہیں۔ تو جو وہ لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوں گے، یہ پانی کا سیلاب نہیں تھا، شیخ نے کہا یہ جو ہے یہ سیلاب جو تھا یہ وحدت الوجود کا سیلاب تھا، جس میں سب ڈوب گئے، یعنی سب خدا میں شامل ہو گئے۔ قوم لوط جو ہے وہ بھی، قوم ہود، یہ بھی سب، کوئی ایسا نہیں تھا کہ سب گمراہ، ان کی نجات نہیں ہوئی۔ تو یہ ان کی مختلف چیزیں ہیں، مثلاً یہ کہ انہوں نے کہا فَأَنْتَ عَبْدٌ وَأَنْتَ رَبٌ، تو ہی بندہ ہے تو ہی رب ہے۔ لِمَنْ لَهُ فِي أَنْتَ عَبْدٌ، اب میں کون کس سے کہہ رہا ہے، اب کسے بندہ کہا جائے کہ تو بندہ ہے، جب تو ہی رب بھی ہے تو ہی بندہ بھی ہے۔ وَأَنْتَ رَبٌ وَأَنْتَ عَبْدٌ، اور تو رب ہے اور تو ہی بندہ ہے۔ اب یہ الٹ کر پہلے کہا تھا تو ہی بندہ ہے تو ہی رب ہے، اب اور تو ہی رب ہے اور تو ہی بندہ ہے۔ لِمَنْ لَهُ فِي الْخِطَابِ عَبْدٌ، قول الس لیا تھا وہاں کہ سب سے پوچھا تھا کہ تو سب نے اقرار کر لیا تھا تو سبھی تو مومن ہو گئے نا، جب سب اقرار کر چکے۔ تو اب وہ خطاب کس سے لیا تھا؟ وہ خطاب جو لیا تھا، تو یہاں بندہ کون ہے، خدا کون ہے؟ الرب حق والعبد حق، رب بھی حق ہے اور عبد بندہ بھی حق ہے۔ حق سے مطلب خدا کی ذات۔ یا لیت شعری من المکلف، اور کاش میں یہ سمجھ سکتا کہ پھر کون عمل کر رہا ہے اور کون عمل کروا رہا ہے، کون مکلف ہے، یہ کون ہے، وہ تو سب وہی ہے۔ یہ میں نے کچھ چیزیں رکھی، کچھ باتیں ان کے بارے میں، اس میں انہوں نے تشریح کی ہے جو میرے خیال سے فصل اسماعیلیہ کے اندر ہے، جو حضرت اسماعیل سے، کہ اصل میں خدا کی ذات کا ظل ہوتا ہے، سایہ۔ مثال دی ہے، ذات کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ایک سایہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اصل ہٹ گیا سایہ بھی ختم، تو وہ سایہ حقیقت ہی نہیں ہوتا۔ یہی مثال یہاں کی ہے، وہ سایہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے سمجھایا ہے کہ جیسے خواب کوئی دیکھتے ہیں، آنکھ کھلی تو اس خواب کی تشریحات بیان کی جاتی ہیں، تعبیر، وہ خواب حقیقت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی خیال حقیقت نہیں ہوتا، اللہ کا خیال ہے تو خیال حقیقت نہیں ہوتا، وہ تو اصل کے ساتھ میں ہے، اصل ہٹ جائے گا، ظل سایہ بھی ہٹ گیا۔ اور آپ کو جو خیال آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ تو خود خیال ہے۔ اب آپ کو خیال، یہ جیسے خواب میں خواب ہوتا ہے، ایسے یہ خیال میں خیال ہے، یہ جو آپ کو جو آتے ہیں۔ حضرت ہود کی قوم جو ہے وہ بھی کوئی گمراہ قوم نہیں تھی، اور جہنم میں تو کوئی نہیں ہے۔ جہنم کے بارے میں مطلب جہنم میں سزا کوئی نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سزا ہے، یہ الگ الگ یہاں کے مراتب تھے، اس کے حساب سے وہ لوگ جو جہنم میں گئے، وہ وہاں پر جہنم میں جو جانے والے لوگ ہیں، وہ جہنم کے اندر وہ بھی لذت محسوس کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ تکلیف میں ہے، آپ کی نظر کے حساب سے وہ تکلیف میں، وہ اس کے اندر اپنی لذت محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی فطرت وہ بنا دی گئی کہ وہاں
وہ اسی میں جیسے نالی کا کیڑا ہوتا ہے کہ وہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کتنا گندا ہے، کتنا حقیر ہے، وہ اس میں لذت اس کیچڑ کو کھا کے، تو وہ وہاں پر بھی مزے لے رہے ہیں، کوئی سزا اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ اپنی نظر سے جب اس مقام سے دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سخت سزا مل رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ان کا بہت مختصر سا کچھ فلسفہ سمجھایا جو پھر فتوۃ الحکم سے ملا۔ ان دونوں کے اندر بالکل یہ دونوں الگ الگ دنیا کی چیزیں جو ان کی کتابیں فتوحات مکیہ اور تو یہ ابن العربی تھے جنہوں نے اس فلسفے یا فلسفی سے انہوں نے دین کی ساری تشریحات کی اور وحدت الوجود کو ہماؤس کو انہوں نے ثابت کیا۔ میں کچھ قرآن کی آیات لا رہا ہوں اس سلسلے میں، یہ ساری چونکہ یہ بڑے بڑے نام ہیں، اور بڑے بڑے نام ہی نہیں بلکہ آج کے دور تک کے تمام علماء جو زبان میں استعمال کر رہا ہوں اسے گستاخی کہیں گے ان کے بارے میں نے کسی جگہ کوئی بہت برا نہیں کہا، اس کے باوجود یہ اور زیادہ اس سے احترام یا ادب سے نام لینا چاہیے تھا، ان ساری باتوں کو کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ انہیں سمجھ سکیں، یہ ان کے مشاہدے کی بات تھی، وہ اپنے مقام سے کہہ رہے تھے، تو یہ بھی گستاخی ہے جو میں نے تبصرے کیے اس پر۔ تو اس لیے میں قرآن کی چند باتیں لا رہا ہوں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ قرآن نے کہا کہ یہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا حق کے ساتھ پیدا کیا، یہ باطل نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کہ صرف خدا موجود ہے اور کوئی موجود نہیں، یہ بھی سب حق پر ہیں، یعنی حق کے ساتھ ہے، حق ہے تو ان کا وجود ہے اپنی جگہ پر، تاکہ جتنی چیزیں ہیں۔ اب اس کی تشریح کیا ہو جاتی ہے؟ بالحق آ گیا نا، حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ، خود حق نہیں، یہ آ گیا ہے کہ یہ خود حق نہیں ہے، بل حق باقی رہے گا، وہ باقی رہیں گی۔ اگر ہم یہ کہیں یہ بھی موجود ہے تو انہیں حق کہتے، خدا موجود ہے وہ حق ہے، یہ حق کے ساتھ ہے وہ ہٹ جائے گا تو ہٹ جائیں گے۔ تو اب اس کی تشریح کر دی گئی، جسے صاف لفظوں میں قرآن نے کہا تھا کہ یہ ان سب کا وجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ موجود ہے اور باقی کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ تو پھر یہ بے بھی ہٹ گئی، دیکھیے آگے قرآن کے اندر بالحق، حق کے ساتھ۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے جو ایمان لانے کے بعد انکار یا ناشکری کی زندگی میں نکل گئے، کافر ہو گئے۔ انہیں کہ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے۔ اب بالحق بھی نہیں آیا یہاں پر، حق کے ساتھ، رسول خود حق ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ تب وہ تو ذل تھا نا، نہیں ہے، خود موجود ہے رسول، تو یہ بھی قرآن نے کہہ دیا، یہ الفاظ بھی آ گئے، یہ بھی اب نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے کہ حق ہے کا مطلب اور رسول خود خدا ہے، جب حق تو اللہ ہی ہے، کہ ان اللہ هو الحق، تو پھر رسول بھی خدا ہی ہے۔ تو یہ تو آپ کی دوئی ہے جو دیکھ رہی ہے یہ ساری باتیں، تو پھر اصل میں تو کچھ بھی نہیں بچا جہاں سے آپ کچھ لائیں۔ جیسے آریہ سماج ہی نہیں کہ سوامی دیانند نے کیا، انہوں نے کہا جتنی ویدوں کی اس سے پہلے تشریحات تھیں، جتنی کامنٹریز تھیں، بھاشیہ تھے، سب جھوٹے، سب نے ارتھ کا انرتھ کیا، سب نے معنوں کو بگاڑ دیا، اور اب صحیح معنی ہم بتا رہے ہیں۔ اب اس صحیح معنوں کے اندر انہوں نے کہا کہ تخلیق، کریشن، سرشٹی، اس جنم، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کچھ نہیں تھا اس سے ہو گیا، بلکہ کچھ تھا اس سے بنایا خدا نے۔ جیسے اگر مٹی نہیں ہو تو کمہار گھڑا نہیں بنا سکتا، مٹی ہے تو اس کی شکلیں بدل دے گا، ایسے خدا، اس لیے میٹر بھی ہمیشہ سے، خدا بھی ہمیشہ سے، روحیں بھی ہمیشہ سے۔ خدا نے ان کو عدم سے وجود، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ نہیں کیا کہ نہیں تھے اور ہو گئے، یہ خدا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بھی ہمیشہ سے، روح بھی ہمیشہ سے، مادہ بھی ہمیشہ سے۔ تو اب ابھی ویدوں میں موجود ہے، تم کہتے ہو آریہ سماجی یا سوامی دیانند کہتے ہیں جو بات وید کی ہوگی وہ مانی جائے گی، وید کے خلاف کچھ نہیں مانا جائے گا۔ ویدوں کا سب سے زیادہ نام آریہ سماج نے لیا، ابھی وید میں تو بھرا پڑا ہے، اس نے ہی سب کو پیدا کیا، جنم دیا۔ تو انہوں نے کہا جنم کا یہ مطلب نہیں ہے، سوامی دیانند نے، جنم کا مطلب ہی یہی ہے کہ کچھ تھا اس سے بنا دیا، اسے جنم دینا کہتے ہیں۔ تو اب جب ڈکشنری میننگ جو ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے دنیا کے اندر، لینگویج، زبان کے اندر جو چیز ہمیشہ سے آ رہی تھی، جب اس کی میننگ بدل دیں گے آپ کہ اس کا یہ مطلب نہیں اور یہ ہے، تو پھر کچھ بھی آگے نہیں چلے گا اور کچھ بھی آگے ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایسے یہاں پر بھی سب کچھ بدل گیا کہ اب
یہ تو پھر بالکل دو مختلف باتیں ہو گئیں کہ جو اب ہمارے آج کے تصوف کے لوگ یا بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت اور شریعت دونوں راستے درست، شریعت کی مکمل پابندی ضروری ہے اور طریقت جو ہے وہ اس کی ارتقاء یا ترقی کا راستے ہیں خدا سے جڑنے کے. یہاں تک تو ٹھیک ہے اور بہت اچھی بات ہے اور سب کو کرنا چاہیے. لیکن وہ جب اہل تصوف سے یہ بڑے بڑے نام جب یہ تشریح کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی، جو قرآن کی ان آیتوں کے اہل شریعت کی کے میننگ سے بالکل ٹکراتی ہے، ایک جگہ دو اعتواد ہے ایک جگہ دو اعتواد ہے، تو پھر وہ قابل قبول نہیں. یا تو اسے بالکل کینسل کر دیا جائے یا اسے بالکل کینسل کر دیا جائے. قرآن نے کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا ہے کیا کھیل تماشا. اور اصل میں کھیل تماشا تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. لو اور لعب ان دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے، اور اس کا مطلب ہے جو اصل حقیقت یا اصل زندگی سے ہٹ کر کسی چھوٹی چیز میں الجھ جانا، اس سے دل لگا لینا، اسے کہتے ہیں لہو یا لعب، کھیل تماشا، جسے ہم نے ترجمہ کیا ہے یا لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. اب پورے جملے کا تو ترجمہ نہیں کر سکتے نا ایک لفظ کا، تو اس کے لیے کھیل تماشا ترجمے میں آ جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا، تو اس لیے اس کا مطلب یہ آخرت کے مقابلے میں اصل حقیقت سے ہٹ کر. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی ہے. دار بنے گھر، آخرت کا گھر وہ اصل زندگی ہے ہمیشہ کی. لو کانو یعلمون، کاش یہ لوگ اس کا علم رکھتے. اب دیکھیے صاف لفظوں میں کہہ دیا دار الآخرۃ، آخرت کا گھر. ان سب کا وجود ہے، یہ خیالی نہیں ہے، ان کی ایگزسٹنس ہے. تو یہ اور پھر قرآن نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے کھیل نہیں کیا کہ ہم نے تفریح اور دل بہلانے کے لیے آسمان اور زمین اس کے اندر جو کچھ تھا اسے پیدا کر دیا. اب آپ یہ بتائیے مقصد کیا بچا جب خدا جو ہے وہ خود ہر ایک کے اندر خود موجود ہے اور اس کے بعد سب اسی کے اندر واپس مل جائیں گے. یہ رہ گئی بات درمیان کہتے وقت میں پچھلی یاد دلا دوں کہ حلاج یہ بھی کہتا تھا کہ خدا جو ہے وہ لوگوں میں، اور اسے حلول کا عقیدہ کہتے ہیں کہ خدا انسانی روپ میں آ جاتا ہے، انسانی روپ کے اندر آ جاتا ہے. یہ بالکل اس کا انکار کر رہے کہ لو اردنا نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، کہ ہم نے اسے کھیل اپنے دل بہلانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. کوئی مقصد نہیں بچتا اس فلسفے کے اندر کہ ہر چیز کے اندر خدا ہے، تو پھر یہ کیوں بنایا تھا جب اس میں سے کوئی ایسا نہیں جو خدا نہیں. یہ سب کیا کیوں تھا، یہ سارا کیوں چل رہا تھا؟ تو یہ تو کھیل ہو گیا. ایک فرعون خدا فرعون کی شکل میں آ گیا، خدا حضرت موسیٰ کی شکل میں آ گیا، ان کے ذریعے ان کے کلیش ہو رہا ہے اور ٹکراؤ ہو رہا ہے اور لڑائی ہو رہی ہے آپس میں. تو یہ تو ایک تفریح اور کھیل ہو گیا کہ جگہ جگہ خود ظاہر ہو گئے اور خود کہیں ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ نے کہا کہ ہم نے کھیل کے لیے دل بہلانے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ اس کا ایک مقصد تھا. یہ جو کچھ یہاں پر موجود تھا ایک مقصد تھا، اور اگر ہم چاہتے تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے بے نیاز ہیں کہ کچھ ہمیں الگ سے بنانا پڑتا دل بہلانے کے لیے، ہماری اپنی ذات میں وہ سمانے کے دل بہلانے کا کر لیتے اگر ہم ایسا کرنا چاہتے. تو یہ ایک مقصد سے تھا، یہ حق ہے، ان کے وجود ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ جگت متھیا ہے اور فریب نظر ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل، اور حق جو ہے ہم حق سے باطل کو چوٹ پہنچاتے ہیں. جیسے پھینک کے مارنے، جیسے کسی چیز کو پھینک کے مارنے سے چوٹ لگے اسے کہتے ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل، اور فیدمغہ فاذا هو زاہق، اور پھر اس کا بھیجا پھٹ جاتا ہے اور پھر باطل فنا ہو جاتا ہے، پھر باطل ہٹ جاتا ہے. یہ حق سے باطل کو ہم چوٹ پہنچاتے ہیں. تو باطل کا وجود ہے تب تو چوٹ پہنچاتے ہیں نا، ورنہ تو اصل ہٹ گیا، ذل بھی ہٹ گیا، بات ختم. یہ چوٹ پہنچانے والی بات کیا ہوئی؟ تو قرآن تو اس سارے فلسفے کی صاف لفظوں میں رد کرتا چلا جا رہا ہے. قرآن نے رد، جس کو یہ فلاسفائز کر کے اور درشن کے طور پر ان تمام حضرات نے کیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اب یہاں پہ دیکھیے دو باتیں ساتھ میں آ گئیں. وہ تو وہی ہے جو ابھی آئی تھی ایک دوسری آیت کے اندر، یہ سورہ دخان میں ہم نے آسمانوں اور زمین اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ تفریح دل بہلاوے کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ تو ایک بات تھی. اس سے پہلے یہ دوسری آیت کے اندر بھی سورہ انبیاء میں بھی آئی تھی. یہاں پہ ساتھ میں ایک اور آ گئی، ما خلقناہما، ان دونوں کو، الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اب یہ کمبائن ہو گئی ایک ساتھ، کھیل کے لیے نہیں ہے، تماشے کے لیے نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں باتیں اگر ساتھ میں لیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی الٹی ہیں. اگر حق کے ساتھ میں ہوگی تو کھیل نہیں ہوگا، پھر وہ فریب نظر نہیں ہوگا. اگر کھیل کا ترجمہ فریب نظر کر لیا جائے یا کھیل کی تشریح، تو کھیل دونوں چیزیں ساتھ میں لائیں. کھیل کے ساتھ میں نہیں ہے فریب
حق کے ہے، یہ حق فریب نظر نہیں ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اب ایک یہاں یہ میں نے چونکہ ابن عربی نے اس کو بہت زیادہ فلسفائز کیا، درشن کی زبان میں لائے، اس لیے میں نے یہاں قرآن کی آیات دیں یہ بتانے کے لیے کہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ اب پھر ایک اور نام آ رہا ہے بڑا، اس ہسٹری میں چل رہا ہوں، جلال الدین رومی۔ یہ مولانا بھی لگتا ہے ساتھ میں، مولانا رومی، مولانا رومی بھی کہلاتے ہیں، شیخ جلال الدین۔ ایران کے اندر بہت بڑے شاعر تھے، سب کچھ انہوں نے شاعری میں لکھا ہے، شاعری میں کیا ہے، بہت بڑے صوفی۔ انہوں نے ایک مثنوی لکھی، وہ شاہکار ماسٹر پیس مانی جاتی ہے، مثنوی مولانا روم یا مثنوی مولوی۔ اس مثنوی، وہ جو مثنوی شاعری کی ایک قسم ہے جس کے اندر دو دو کر کے چار چار شعر جو ہوتے ہیں ان کا کلیکشن ہوتا ہے، اس سے ایک لمبی سی بات چلتی ہے۔ مثنوی جو انہوں نے لکھی مولانا روم میں، اس میں قصے کہانیوں کے ذریعے پھر یہی وحدت الوجود، جگہ جگہ بہت سی اور بھی اصلاح کی ہیں، اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ کہ جگہ جگہ وحدت الوجود جو ہے وہ بھی لائے ہیں مثنوی کے اندر، اسی مثنوی کے اندر قصے کہانیوں اور حکایات کے ذریعے۔ مولانا روم، ان کی مثنوی جو ہے اس پر سب سے اوپر ہی شعر لکھا ہوا ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان میں قرآنی ہے یہ مثنوی، مثنوی مولوی معنوی کہ یہ مثنوی جو ہے یہ فارسی زبان میں قرآن ہے، یہ شعر ان کا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا جامی، ان کے نام کے ساتھ بھی مولانا لگا، وہ بھی شاعر تھے، اور یہ جو جامی تھے، مولانا جامی جو شاعر تھے، یہ انہوں نے 7 مثنویاں لکھی ہیں بہت مشہور، اس میں سے ایک ہے لیلا مجنوں، ایک ہے یوسف زلیخا، ان کے عشق کی داستان، ان کے عشق کی حضرت قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، ہمارے یہاں تو جگہ جگہ اور خطبوں اور اس میں بھی آ گیا ہے، یہ کہانیاں آ گئی ہیں کہ ایمان لے آئی تھی، پھر حضرت یوسف سے عشق چلا، اور پھر اس کے بعد پھر دونوں جو ہے وہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں، قرآن نے جو ایک بد کردار عورت کی بات کی اور ختم کر دی وہاں پر، تو یہ سب باقی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ کسی حدیث کے اندر ہیں کیا؟ تو یہاں تو خطبوں میں کہا جاتا ہے، نکاح کے خطبوں میں دعا کی جاتی تھی، خطبے کے بعد، نکاح کے بعد دعا کی جاتی تھی کہ اللہ ان کے درمیان میں ایسی محبت ہو جیسے یوسف اور زلیخا کے درمیان میں تھی۔ اس کو 3-4 جگہ پھر میں نے اس بات کو کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، ہمارے یہاں کے بہت بڑے بڑے یا قاضی یا مفتی لوگ یہ جو کر رہے ہیں دعائیں، قرآن تو ایک بد کردار عورت کی بات کر رہا ہے، نبی کے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں نام، کوئی ثبوت کہیں پر حدیثوں میں؟ اس کے بعد سے یہاں بند ہو گیا یہ دعا کے حصے میں سے، جب کئی دفعہ آئی تو کانوں تک پہنچی ہوگی تو یہ ٹکڑا اس دعا میں سے نکل گیا، یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، تب سے اب تک یہاں وہ ٹکڑا نکال دیا جاتا ہے کہ ان میں ایسی محبت ہو جیسے یوسف اور زلیخا۔ تو یوسف اور زلیخا نام کی مثنوی لکھی، لیلا مجنوں نام کی مثنوی لکھی، اور پھر ایک اور یورپ کے اندر 2 کردار تھے، ان کے عشق کی مثنوی ہے وہ پوری، اور 4 اور، یہ ہے مولانا جامی۔ تو مولانا جامی جو ہے وہ بھی انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا یہ شعر ہے، اور یہ انہوں نے اس مثنوی کے بارے میں کہا تھا اور اب اس پر لکھ دیا گیا ہے اس کے شروع کے پہلے صفحے کے اوپر۔ عجیب بات ہے، علامہ اقبال نے بڑی تعریف کی ہے، جامی کی بھی کی ہے، رومی کی تو بہت کی ہے، ایسا کہ جیسے کہ اس درجے تک کی ہے، اتنی جگہوں پر نام آیا ہے شعروں میں تعریف علامہ اقبال کے کلام کے اندر کہ جیسے رومی کے خاص مرید ہوں، اس درجے تک انہوں نے ان کی تعریف کی اور جگہ جگہ نام لیا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ نہ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، یہ نام لیے، یہ سب بڑے اچھے لوگ تھے اللہ کی یاد کے اندر۔ تو اب یہ رومی کا تو بہت ذکر ہے، جلال الدین رومی ہے کہ جہاں اقبال نے بڑے اونچے مقام پر انہیں کہا ہے یا مانا ہے۔ بہرحال اقبال چونکہ شاعر تھے، فلاسفر بھی تھے، زبردست فلسفے کے اندر بڑا اونچا مقام تھا، ڈاکٹریٹ تھی، اور فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور فارسی شاعری ان کی لوکپریہ یا مقبول نہیں ہوئی، پاپولر نہیں ہوئی، اردو شاعری سے مشہور، فارسی کی شاعری کا کلام بہت ہے۔ یہ پرشین شاعر تھے فارسی کے، اور فارسی کے شاعری کے اندر بے پناہ اونچا مقام ان کا مانا جاتا ہے، تو پھر شاید اس حصے سے اقبال متاثر ہوں شاعری کے، اور شاعری اور اس کے، اللہ واللہ عالم، بلکہ کسی جگہ کہیں مجھے انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملا اقبال کی سوچ اور فکر میں، لیکن یہ حصہ عجیب محسوس ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے مولانا جامی، ان کے جامی کی تعریف کی،
اب جامی کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 عشقیہ داستانیں، یہ سب سے بڑا ان کا جو مشہور ہے 7 مصنفیوں میں سے یہ 3 جو ہیں وہ عشقیہ داستانیں، جس میں سے ایک نبی اور ایک بد کردار عورت کی ہے، ایک لیلا مجنوں کی، اور ایک اور 2 اور کردار ہیں. تو یہ مولانا جامی. ان کی شروع یہاں سے ہوتی ہے. یہ پہلا شعر ہے مثنوی کا. بشنو از نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. ذرا بانسری کی بات سنو کیا کہہ رہی ہے. بانسری کی بات سنو کیا رہی ہے. اب یہ فارسی قرآن ہے. اللہ نے جو قرآن بھیجا، جسے آپ قرآن کہتے ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بانسری کی بات سنو کیا کہہ رہی ہے. اور وہ اپنے محبوب سے جدائی کی شکایت کر رہی ہے. چند 2-3 شعروں کے بعد پھر یہ شعر آیا. آتش عشقست کاندر نئے فتاد، جوشش عشقست کاندر میں فتاد. عشق کی آگ ہے جو اس میں لگی ہوئی ہے بانسری کے اندر، اور عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے، جو میں کے اندر آیا ہے، وہ بھی عشق کا جوش ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عشق کی جو بات ہو رہی ہے اور شراب کی جو بات ہو رہی ہے، شراب عشق یہ نہیں ہے. آپ کہیں شرابوں کو مت سمجھ لیجئے گا. یہ بات کہیں ٹھیک ہے، سب تمثیلی باتیں ہیں، مان سکتے ہیں. جلال الدین رومی کے ایک شیخ تھے، یہ شمس تبریزی، اور شمس تبریزی سے ملنے کے بعد ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور یہ اس لائن پر چلے گئے تھے تصوف کی. شمس تبریزی جو تھے، اب 6-7 قصے میں نے پڑھے الگ الگ، سب بالکل ایک دوسرے سے مختلف، ان کی ملاقات کے اور ان کے ساتھ آ جانے کے، سب بالکل ایک دوسرے سے مختلف. اس کا مطلب یہ سب جوڑی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے کہ شمس تبریزی سے ہوں گے متاثر، ان کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن وہ سارے قصے الگ ہیں، اور یہ کہیں دور کے زمانے کی شخصیت نہیں ہے، اب تو بہت قریب کے دور کی آ گئی. تو یہ سب چیزیں ساتھ میں جوڑی ہوئی ہیں، اور تمام جھوٹ بہت ساتھ میں شامل ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے. اب انہی کے دور کے تھے ایک صلاح الدین، ان کے کافی تعلقات تھے، ان کی صحبتوں کے، دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے تھے. مولانا رومی کی وہ سنار تھے. ایک دن یہ بازار میں جا رہے تھے، ان کی دکان کے پاس پہنچے، سنار کی کھٹکھٹ آ رہی تھی، کھٹ اندر. تو بس فوراً وجد میں آ گئے، اور پھر وہیں انہوں نے ڈانس شروع کر دیا، رقص. یہ ڈانس لفظ تو نہیں بول سکتے ہم صوفیہ کے ساتھ، ناچ بڑا گندا لفظ ہو گیا، اردو زبان کا ہے. ڈانس انگلش کا آ گیا تو ڈانس اور چیز ہوتی ہے، تو اس لیے ہم ڈانس نہیں بول رہے، تو ایک لفظ رکھا گیا رقص. ابھی رقص بھی ناچ ہی ہوتا ہے، رقص بھی ڈانس ہی ہوتا ہے، بہرحال رقص کہا جائے گا. تو انہوں نے وہیں پر رقص شروع کر دیا بازار میں، اس کھٹ کی آواز پر. تو اب بات یہ کہ یہ خالی تمثیلی بات نہیں ہے، تو حقیقی وہ آواز آ رہی تھی جس کے اوپر یہ پہنچ گئے کسی اور دنیا میں. یہ انہوں نے جو ڈانس کیا، کچھ آوازیں آئی ہوں گی، کچھ شور ہوا ہوگا، لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے، تو وہ نکل آئے صلاح الدین، وہ بھی شامل ہو گئے. ان کو بھی ان کو دیکھ کر وجد آ گیا، اور دونوں بہت دیر تک وہاں پر رقص کرتے رہے بازار کے اندر. تو یہ میں شخصیت کے بارے میں یا ان کے مقام کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ذرا سی اس کے اوپر کہ میں کیا چیز اللہ کا جلوہ کیسے دیکھتے تھے، عشق کا مقام کیا تھا، اور اس سے کیسے وجد میں آ جاتے تھے. طرف کے یہ ایک اور شعر ہے، طرف کے عشق میں افزود درد. ایک طرف تو بات یہ ہے کہ میرا عشق جو ہے اس نے درد کو میرے بڑھا رکھا ہے. بو حنیفہ و شافعی درسی نہ کرد. اور امام حنیفہ اور شافعی، امام حنیفہ ان کے یہاں میرے درد کا علاج نہیں ہے، میرے درد کا علاج تو کہیں اور ہے. یہ میں نے چند باتیں رکھی. یہ بھی ایک بڑا نام درمیان میں جس کا کہ اس دور تک میں تو یہاں تک لے کے آ رہا ہے بات کو کہ یہ بھی معترف تھے اور ان کو اونچی ہستی مانتے تھے، علامہ اقبال بھی. اور پھر یہ ایک اور آ رہا ہے، وہ انہی کے انداز کا سرمد، وہ جو حلاج تھے، منصور حلاجی، ہندوستان میں تھا تو ایرانی ہے، اور یہ جو تھا یہ یہودی تھا پہلے، پھر یہودی اس سے اسلام لے آئے. اس کے بعد ایران سے چلا لاہور، وہیں پہلے ایران سے چلا لاہور میں، اس کو ایک لڑکے سے عشق ہو گیا، ابے چند نام تھا اس کا، ہندو. ابے چند کے باپ نے اس کو ایک مسلمان جاگیردار بڑے اس دور میں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس قید کروا دیا اپنے لڑکے کو کہ ان کے چکر میں نہیں پڑے. وہ ایک دن قید سے بھاگا، اور یہ دونوں جو ہیں سرمستی میں وہاں سے بھاگ لیے، لاہور سے بھاگے، ہندوستان آ گئے. اب یہ بڑے اونچے مقام پر تھے سرمد نے توریت کا ترجمہ بھی کیا ہے پرشین فارسی زبان کے اندر. یہ ننگے رہتے تھے بالکل،
کپڑے بالکل نہیں پہنتے تھے، سرمد ٹوٹل ننگے رہتے تھے، اور ان کی صحبت میں وہ بھی بہت اونچے مقام پہ پہنچ گیا، وہ جو اویچن تھا، اچھے خدا کی اس کے یہ پر مادرزاد ننگے رہا کرتے تھے، سرمد جو ہے، پھر سرمد جو ہے وہ پھر اورنگزیب کے حکم سے قتل کر دیا گیا بات کو۔ اب یہ کہا ہی جاتا ہے کہ سرمد جو ہے اس کے تعلقات تھے دارا شکوہ سے، دارا شکوہ ان کا عقیدت مند تھا، دارا شکوہ تصوف کی لائن کا آدمی تھا، اورنگزیب کا بڑا بھائی۔ دارا شکوہ نے 50 اپنشدوں کا ترجمہ کیا ہے، اور بلکہ دارا شکوہ نے یہ بھی لکھا ہے، اب یہ ہے تصوف کی باتیں جو یہاں پر ہیں، یا دارا شکوہ نے یہ بھی لکھا ہے، وہ سر اکبری کے نام سے کیا ہے ترجمہ اس کا، اور دارا شکوہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ قرآن میں جو کتاب مکنون کہا گیا ہے کہ لوح محفوظ پر، یہی قرآن تو کتاب مکنون کے اندر ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اب یہاں پر لوگ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ لوح محفوظ کو کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کتاب مکنون جو ہے وہ یہ ہے، یہ اپنشد جو ہے دارا شکوہ نے، اس میں اپنشدوں میں بہت سی وحدت وجود وہی ہماؤست یا اس کی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں یہاں پر ادویت واد کی، تو وہ دارا شکوہ جو ہے تو پھر تصوف کی لائن کے آدمی، ان کا یہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، ایک ہی چیزیں ہیں ساری۔ تو دارا شکوہ سے تعلقات تھے، اورنگزیب نے اس لیے اس کو جو ہے، اور اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ تم ہی جو ہے شاہ بنو گے، تو اورنگزیب نے جو ہے وہ دارا شکوہ سے قربت کی وجہ سے اسے قتل کرایا، ننگے رہنے کی وجہ سے نہیں کرایا۔ یہ اورنگزیب پر لگائی جاتی ہے بات، جو لوگ سرمد کے معتقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کو ان باتوں سے تعلق نہیں تھا، تصوف کو جانتا نہیں تھا، ان کے مقام کو نہیں جانتا تھا سرمد کے۔ یہ سرمد جو ہے ان کے بارے میں بھی ہمارے آج تک کے صوفیہ جتنے ہیں یہ ان کو بھی شہید کہتے ہیں، سرمد کو بھی۔ اور ایک کتاب سیرت، سرمد کی سیرت لکھی شیخ ان کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خاص مریدوں میں سے ظفر تھانوی نے لکھی، ان کی زیر نگرانی لکھی سیرت سرمد، اور یہ تمام آج تک ان سب کی سرمد کی بھی عزت کی جاتی ہے، حلاج کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ اب یہ کچھ بھی کریں بھئی، جو چیز دین کے شریعت کے واضح آپ اپنے خیالات میں کہیں ہو، نماز نہ پڑھتے ہو، شکر میں چلے گئے، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، جانے دو، تم جانو اور اللہ جانے، اور تمہارا وہاں پر حساب ہوگا۔ لیکن پھر عوام میں علل اعلان شریعت کی دھجیاں اڑائیں، یعنی عوام کو اس سے ہٹا رہے ہیں، پھر تو یہ حصہ تو قابل برداشت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر تو جتنی چیزیں بھی شریعت کے خلاف ہوگی ان سب کے اوپر سزا بھی دی جائے گی۔ جب وہ نہیں مانا، اس کو پہلے تو وارننگ دلوائی اورنگزیب نے، اور نہیں مانا تو پھر اسے قتل کرا دیا سرمد کو۔ یہ سرمد جو ہیں یہ ان کے شعر ہیں۔ سرمد جو ہے پوشاند لباس ہر کرا عیب دید، بے عیبارہ لباس اوریانی داد، جن کے اندر عیب تھا ان عیبوں کو چھپانے کے لیے تو اللہ نے لباس دیا انہیں، اور جن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے ان کو لباس اوریانی دیا، برہنگی کا یا نیکڈنس کا لباس دیا انہیں، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے اس لیے ننگا رہتا ہوں، جو عیبوں کو چھپانے کی جنہیں ضرورت ہے وہ لباس پہن۔ گر متقیم کار با یار است میرا، میں اگر متقی ہوں تو مجھے دوسروں سے مطلب کیا، مجھے تو اپنے یار سے خالی مطلب، کہنے دو جو لوگ جو کچھ بات کر رہے ہیں، باسمہ و زنار چکارست میرا، اور یہ زنار اور تسبیح وسبیح ان سے ان کی مجھے ضرورت نہیں بچی، یہ تو حق سے ملا ہوں، این خرقہ پشمینہ کے صد فتنہ درست، اور یہ جو صوفیوں کا جو لباس ہے پشمینہ اور خرقہ، یہ تو سب فتنے ہیں، یعنی اب یہ تو پھر ان سے بھی اونچے درجے پہ پہنچے تھے کہ یہ سب تو فتنے ہیں۔ بارش نہ کشم بدوش آرست میرا، اور میرے کندھے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ تو میرے لیے تو آر ہے بالکل، یہ سارے لباس پہننا۔ رومی صاحب نے منصور کے بارے میں لکھا، گفت فرعون ان الحق گشت پست، فرعون نے جب کہا ان الحق میں ہی خدا ہوں تو وہ تو گیا گزرا ہو گیا، گہرائیوں میں گر گیا۔ گفت منصور ان الحق گشت مست، اور منصور نے جب کہا کہ میں ہی خدا ہوں تو وہ بڑے اونچے درجے پہنچ گیا، مستی میں کہہ رہا تھا وہ تو خدا کے عشق میں۔ لعنت اللہ ای انا را درقفا، رحمت اللہ ای انا را درقفا، اور اللہ کی ایک کی انا جو تھی، انا میں، ایک کی جو انا تھی ان الحق، وہ تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا، اور یہ جو تھے منصور یہ اللہ کی انا کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے، وہ اپنی اس انا کی وجہ سے، میں کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے مستحق ہوئے۔ یہ چیزیں ہیں جو ان کی یہ کرتے چلے جا رہے ہیں آگے۔ انہوں نے مولانا احمد رضا خان صاحب نے
سے سوال کیا گیا منصور کے بارے میں کہ بھائی منصور کہتا تھا یہ انا الحق، فرعون بھی کہتا تھا کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی کہتے تھے، تو پھر یہ فرعون کے درجے کا آدمی کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں فرعون تو کہہ رہا تھا اپنی زبان سے، اور ان کی زبان پہ خدا خود بول رہا تھا۔ اب یہ فرق ہو گیا، جب خدا خود ان کی زبان سے بول رہا ہے تو ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اب حضرت مجدد صاحب شیخ احمد سرہندی، انہوں نے کہا، انہوں نے اس کی تردید، یہ قریب کے دور میں، یعنی اتنے بعد میں 700 سال بعد جہاں سے یہ فلسفہ شروع ہوا وحدت الوجود کا، سب کچھ ہر چیز میں خدا ہے، ایک صوفی، یعنی میں عام لوگوں کی بات، میں شریعت کے علماء کی بات نہیں کر رہا، ایک صوفی عالم جو ہیں، تصوف کے عالم، بڑے ناموں میں سے یہ پہلے گزرے، بڑے عالموں میں سے تصوف کے، جنہوں نے اس کی رد، ورنہ رد کوئی نہیں کرتا، مانے یا نہیں مانے، کہ وہ مقام ہوتا ہے جسے آپ سمجھ نہیں سکتے اور پہچان نہیں سکتے، خود نہیں کرتے ہوں اور خود نہیں مانتے، اور بلکہ یہ بھی لکھا بعض نے کہ وہ اس پر عمل نہ کیا جائے، جس حالت میں ان کو دوسرے دیکھتے ہیں دوسرے لوگ عمل نہ کریں، ہاں وہ اپنے مقامات پہ تھے، اسے سمجھ نہیں سکتے۔ انہوں نے دیا ہما اوست نہیں، ہما از اوست، سب کچھ وہی نہیں ہے، سب کچھ اس سے ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا نام آیا وحدت الشہود، وحدت الوجود کے، کہ وہ اس کی ذات، اس کی اپنی پرسن، اس کی ہستی، وہ خود ظاہر نہیں ہوئی ہر جگہ، وہ خود ہر جگہ وہ خود موجود نہیں ہے، بلکہ اس تمام مخلوقات جو ہیں اپنی صفات اس کی ظاہر ہوئی ہیں، اللہ کی صفات ظاہر ہوئی جگہ جگہ، اس کی ذات نہیں کہیں پر ظاہر ہوئی۔ ذات کو تو کوئی نہیں سمجھتا، عالم نہ معدوم نہ حق، یہ کہتے کہ دنیا جو ہے، یہ جہان، یہ فریب نظر نہیں ہے، اور حق بھی نہیں، حق خدا کی ذات ہے، اس لیے کہ فنا ہونے والا ہے، فنا ہونے والی چیز حق نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کو وحدت الشہود کا نام دیا وحدت الوجود کے بجائے، کہ یہ ہے اصل حقیقت۔ یہ تو پھر انہوں نے ان کی جو اصل میں علمی کام ہے، مکتوبات کے نام سے ہے، جو مختلف جگہوں پہ جو اپنے خطوط لکھتے تھے، بہت بڑا کام کیا، علمی کام بہت کیا، اس دور کی گمراہی کا بہت سامنا کیا۔ امام غزالی نے بڑا کام کیا تھا، اس دور کی گمراہی کا بہت سامنا کیا تھا۔ تو شیخ احمد سرہندی کے بڑے کارنامے، لیکن ان تمام حضرات کے اپنے تصوف کی لائن کے اندر اپنے اپنے دعوے بھی ہیں۔ شیخ احمد سرہندی نے فرمایا کہ مجھے ہر صدی کے شروع، ہر 1000 سال کے شروع میں ایک مجدد ہوتا ہے، وہ 1000 سال کا مجدد ہوتا ہے، اب 1000 سال کا مجدد میں ہوں، اگلے 1000 سال کا۔ یہ سارے دعوے جو ہیں ان کے مختلف الگ الگ کے ہوا کرتے تھے، مختلف اپنے کہ میں کس مقام کے اوپر ہوں۔ وہ جو تھے ابن العربی، ابن العربی نے یہ کہا، اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے فصح ہودیہ میں، حضرت ہود علیہ السلام کا، کہ ایک دن تمام وہاں قرطبہ میں، یعنی اسپین میں، ایک دن سارے انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور میں موجود تھا۔ تو وہاں پر اور تو کوئی نبی نہیں بولا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہوئے، اور حضرت ہود نے مجھ سے کہا کہ تمہیں قطب کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس لیے سب لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں تاکہ تمہیں قطب کے درجے پہ سرفراز کر دیں۔ سارے انبیاء اس کے لیے لائے گئے، ارے بھائی اللہ کر دیتا یہ سارے انبیاء، اس کے لیے ہر نبی کو بھی آنا ضروری تھا ان کو قطب بنانے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک خاص قسم کی ولایت خاصہ ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، ولایت یعنی ولی ہونا ایک خاص ہے، یہ تم پر ختم ہو گئی، اس درجے کا پھر آگے کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ملتی تھی چیزیں، یا ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، حضرات کو جو خطاب اور جو مقامات ملتے وہ ان کو بتائے جاتے تھے، اور یہ پبلک کو سب کو بتا دیتے تھے کہ اب میں یہ ہوں، سب میں اعلان بھی کر دیتے تھے بھئی آپ ہیں اس درجے پہ، تو کسی درجے پہ اللہ نے رکھا ہے تو آپ رہیے۔ تو یہ پبلک کو سب کو بتاتے تھے کہ ایسا ہوا اور مجھے یہ درجہ مل گیا، یہ پوسٹ مل گئی مجھے۔ شاویر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا علمی کام انہوں نے بھی کیا، اور قریب کے دور میں بڑے ناموں کے اندر سے اہل تصوف کے، میں اس آخری نام کو لا رہا ہوں اس وقت۔ اب ان کی بھی اگر ہم، ان کی تھی جیسے غزالی کی احیاء العلوم، اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی، ان کی کتابیں جو ہیں ازالۃ الخفا، زبردست کتاب ہے، اس کے اندر کچھ شیعہ عقائد کے اندر بعض جو ملاوٹیں ہیں اس کے رد ہیں۔ حجت اللہ البالغہ ایک زبردست کتاب ہے جس کے اندر دین کی حکمتیں، علم کلام بھی ہے، دین کی حکمتیں وعدے کی گئیں، کس علم دین کی کن کن چیزوں کی ضرورت کیوں ہے اور کیسے ہے وہ تمام چیزیں، اور اللہ کا اصل مقصد اس کائنات کو پیدا کرنے کا کیا تھا، اس کو بھی علم کلام کی روشنی میں پورا لے کر چلیں۔ اس مقصد کے درمیان میں پھر بہت سی مختلف چیزیں، مختلف اعمال جو ہیں وہ کیوں ہیں اور کیسے ہیں،
اس مقصد کو سب کو لے کے چلیں، حجت اللہ البالغہ، زبردست کتاب ہے. اور پھر یہ اپنی جگہ پر ہے، بے پناہ اس کا ہمارے تمام اہل علم جو ہیں وہ سے استفادہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فیوز الحرمین پڑھیں، انفاس العارفین پڑھیں، تو وہ ویسے ہی جیسے میں نے فصل الحکم پڑھی تھی، تو پھر یہاں پر الگ دعوے ہیں، اس کے اندر مشاہدات ہیں کیا کیا ہوئے. مثلا انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں لکھا کہ میرے والد صاحب کو اللہ نے اختیار دیا، ان کو الہام کیا کہ تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں بچی، لیکن یہ اختیار دیا، حکم نہیں دیا، لیکن انہوں نے پھر اس اختیار کا استعمال نہیں کہ اب تم اس درجے پہ پہنچ گیا کہ شریعت پہ عمل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا میرے چچا کو بھی یہ الہام ہوا، چچا اس درجے پر تھے کہ ان کو یہ الہام ہوا، وہ فیوز الحرمین میں لکھا ہے انہوں نے کہ تمہیں بھی شریعت پہ عمل کرنے کی اختیار دیا جا رہا ہے، ضرورت ہے. لیکن انہوں نے بھی اسے اختیار نہیں کیا بلکہ شریعت پر عمل کرتے رہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اس درجے پر لوگ جب پہنچ جاتے ہیں، جب ایک درجہ ہوتا ہے جہاں اونچائی کا، جہاں پر جب لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد شریعت پر عمل کرنا لازم نہیں رہ جاتا. شریعت تو پھر ان مقامات تک پہنچانے کے لیے تھی، اب جو پہنچ ہی گیا اس کے لیے پھر ضروری نہیں تھی ان پریکٹسز کی اور ان ساری ریاضوں کی، ان ساری چیزوں کی، وہ نہ کرے تو کوئی. اب یہ سب کی تائید ہو گئی، پچھلے جتنے جو عمل نہیں کرتے تھے طرح طرح کے، ان سب کی. اور انہوں نے تو یہ اصلاح کی تھی، شیخ احمد سرہندی نے، امام ربانی بھی کہلاتے ہیں، مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہلاتے ہیں، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے تو اس کا رد کیا تھا. شاہ صاحب نے دونوں کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا وحدت الوجود بھی ٹھیک ہے، وحدت الشہود بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں، اور دونوں اصل میں ایک ہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اسے تطبیق کہتے ہیں. انہوں نے اس کی تطبیق پیش کی، دونوں اصل میں ایک ہی بات. تو ان کے علمی کام بھی بہت بڑے ہیں، اور ان کا وہ تصوف وہ چیزیں بھی ہیں موجود کہ جتنے ہم کہیں کہ پھر نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد پڑھ رہے ہیں ایکسٹرا تہجد، بلکہ یہ بھی مانا جاتا ہے، یا علماء کہتے ہیں کہ تہجد فرض ہو گئی تھی ان کے اوپر، باقی کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد تک فرض کر دی. اگر صرف یہ کہا جائے کہ سب نبی کو تو ایسے ہی کرنا تھا اس لیے کہ لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، عوام کے لیے، تو پھر تہجد بھی عوام پر فرض ہوتی. تہجد تو عوام پر فرض نہیں تھی، یا تہجد تو ہمیشہ عوام نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ نے تمام گناہ معاف فرما دیے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا، تو اب آپ یہ اتنی مشقت، پاؤں سوجن ہو جاتی ہے اور آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ گیا، اور پھر اتنی مشقت رات بھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ دن کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن جس اللہ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے، یہ درجہ دیا، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو وہ تو شکر اس شکل میں ادا کر رہے ہیں کہ رات بھر نفل پڑھ رہے ہیں، یا آدھی رات کو یا تہائی رات کو. اور ان کے شکر کے مقامات جو ہیں جن تمام حضرات کے، تمام نبیوں سے اوپر گئے ہوئے ہیں، کہ جہاں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. یعنی یہ ان لوگوں میں سے بچے نہیں پھر کہ جن کے لیے نبی کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہو اس دنیا کے اعمال کے اعتبار سے. یہ ہے تصوف کی وہ حقیقت جسے کم از کم میں تو قبول نہیں کر سکتا. اب اہل تصوف کہیں گے یہ کیا جانے، وہ تو یہ تو اصل میں ڈائریکٹ وہیں سے ملتی ہیں نا باتیں، حکم بھی وہیں سے ہوتا ہے. اب آپ یہاں سے دیکھ کر، نبی سے دیکھ کر اور قرآن سے دیکھ کے باتیں کر رہے ہو، یہ حکم تو ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے، ڈائریکٹ نبی سے ملتا ہے. تو یہ تو جن کا انوبھو ہے، جن کو انوبھوتی ہوتی ہے، جن کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جن کے، یہ سب بہت عظیم لوگ تھے. ہم ان کی جو جتنی دین کے لیے جو محنتیں ہیں بڑی قابل قدر ہیں واقعی. اپنے اپنے دور میں گمراہی سے لڑے جس طریقے سے، اور جیسے فتنوں کا انہوں نے خاتمہ کیا، اس حصے کو میں نہیں لایا ان میں سے بہت سے لوگوں کے، وہ یہاں پر میں نے نہیں بیان کیے. ان کی جو عظمتیں ہیں، ان کی جو بڑائیاں ہیں دین کی، وہ سب قبول، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کے لیے ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ حصے نہیں سمجھ میں آتے، یا نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بھی. اس سے ہم دور رہیں، اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے. وہ تمام چیزیں جو ہمیں قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں، اس سے بالکل الگ ہٹ کر نام بدل لیا. وہ وہی تھی، ان پر یہ خالی ایک نام بدلا ہے. ان پر وہی آتی تھی، ان کو الہام ہوتا ہے. وہی صرف حضرت جبریلی کے ذریعے تھوڑی آتی تھی، ڈائریکٹ بھی قلب پر نازل ہوتی تھی. تو اب نام بدل دیا گیا ہے، یہ بھی وہی ہوتی ہے. وہ اس کو وہی کہہ دیتے ہیں، اس کو الہام کہہ دیتے ہیں. وہ سلسلہ اب بند ہو گیا. اب اللہ نے کسی کے دل میں ڈالی، اسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اللہ نے یہ دل میں ڈالی، ہمارے لیے ہے. تو اب ہم اس کا لوگوں میں اعلان کریں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ شکل ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بات آپ کے دل میں اگر آئی ہے، اور دل میں پھر اگر ایسی باتیں آئی ہیں کہ تمہیں اب شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں،
تو شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھی، اور ایسا پھر چونکہ میرے والد کے ساتھ میں ہوا، چونکہ میرے چچا کے ساتھ میں ہوا، اس لیے یہ مقام آتے ہیں۔ اور شاہ صاحب بہت بڑے آدمی تھے، میں بہت حقیر آدمی ہوں، لیکن میں علی الاعلان قرآن و سنت کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ الہام شیطان کی طرف سے تھے، یہ شیطانی الہام ہے کہ تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے نہیں کیا، یہ ان کی نیکی تھی، لیکن جسے وہ اللہ کی طرف سے سمجھے وہ شیطانی چیزیں تھیں۔ یہ آخری حصہ تھا اس کا، اور صرف اتنی بات، اور آج بہت لمبا ہو گیا ہے، لیکن میں اس حصے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا جو یہ چلا ہے، پھر اگلی دفعہ پھر جاری ہو جاتا۔ تو مقفینہ قرآن نے تصوف کے اس حصے تک کے لیے تو الاؤنس دے دیا، تائید نہیں کی، کہا بہت اچھی چیز نہیں ہے، اس حصے کے کہ جہاں دنیا سے الگ ہٹ کر اپنے انسان ریاضتوں میں لگ جائے، سنیاس، اب صرف اسے یاد کرے، اس کا الاؤنس دے دیا ہے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر وہ ڈائریکٹ خدا کی ذات میں مل جائے جا کر۔ تو مقفینہ علی آثارہم برسلنا وقفینہ بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، ہم نے بہت سے بعد نبی بھیجے ان کے نقش قدم کے اوپر، اور پھر بعد میں عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ان کو ہم نے انجیل دی، اور ان کے جو اتباع کرنے والے تھے، جو ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کے، اتباع یہ نہیں عیسائی نہیں، ان کی جو اصل اتباع کرنے والے تھے، ان کے دلوں کو ہم نے نرم کر دیا، ان کے دلوں کے اندر رحمت بھی ہم نے ڈال دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اور یہ جو روحانیت ہے، سنیاس، دنیا سے ہٹ کر اس کی یاد میں کہیں پہ بیٹھ جانا، کہ یہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ بدعت تھی، یہ ایک نئی چیز تھی جو انہوں نے شروع کر لی تھی، اس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، کہ ہاں ان کی مرضی جو تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، تو وہ پھر اس کے جو حق ہونا چاہیے وہ حق وہ ادا نہیں کر سکے۔ یہ کہا قرآن نے کہ جنہوں نے یہ اختیار کیا کہ دنیا سے الگ ہٹ کر وہ اللہ کی یاد میں کہیں پر نکل گئے، تو وہ اس کے کچھ اور حقوق تھے، وہ حق وہ ادا نہیں کر سکے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اس میں سے بہت سے گمراہ بھی ہو گئے، جو ایمان پر رہے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا۔ تو الاؤنس دیا ہے قرآن نے کہ ان لوگوں میں سے جو ایمان پر رہتے ہیں باقی ان کو اجر ملتا ہے، اس کو اونچا درجہ نہیں بتایا، یہ اونچا درجہ نہیں ہے دنیا سے الگ ہو جانا اور کٹ جانا اس کی یاد کے اندر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اس میں سے زیادہ تر تو گمراہی کی طرف نکل گئے، جو الگ ایسے نکلے خدا کی یاد کے اندر یا اس کے دنیا سے کٹنے کے بعد۔ یہ بات کہی قرآن نے سورہ الحدید کی، اور پھر ہم وہیں پر واپس آگے جہاں سے اب ہم آگے پھر شروع کریں گے اگلی مرتبہ انشاءاللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اس سے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کا پھر اصل مطلب جو ہے وہ، اور آگے پھر وہ جو تمثیل ہے کہ اس کے نور کی مثال کیا ہے، اللہ تو کوئی مثال ہی نہیں لا سکتے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں لا سکتے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے، اور جیسا کوئی ہے نہیں، تو پھر مثال خود اللہ نے ایک دے دی ہے قرآن کے اندر، اور ایک جگہ کا اس کے لیے مثالیں مت گڑنا، پھر مثال خود ایک قرآن میں آ گئی تو اس مثال کا مطلب کیا ہے وہ جو دی گئی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ پھر آئندہ مرتبہ زندگی کر رہی۔ میں معافی چاہتا ہوں، آج پورے 1.5 گھنٹے کا ہو گیا، لیکن پھر یہ آدھا حصہ میں یہاں پر توڑ دیتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگلی مرتبہ وہ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں یا نئے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو مشکل موضوع پرانا یاد نہیں ہوتا، کچھ مجھے ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے، پھر اس سے جوڑ کر آگے چلنے میں پھر وہ پورا ہی نکل جاتا اگلی مرتبہ کا۔ تو میں نے آدھا گھنٹہ اور لے کے اسے پھر کور کیا، جبکہ بہت تفصیلی چیزیں میں نے درمیان میں ان کی زندگی کی نہیں رکھی، اور بہت سی اور تصوف سے متعلق جو باتیں ہیں، یہ صرف ایک جھلک دی ہے، یا یہ صرف ایک بہت ہلکا سا تعارف تھا اور وہ بھی اس آیت کے ذیل میں اس لیے آ گیا تھا کہ اب ان آیات کا ان میں سے یہ آیت بھی ہے کہ جو مطلب نکالے جاتے ہیں اور بڑے نکالتے ہیں، اور ہماری ایک اسلامی پوری اس کے اندر فلسفہ ہے اور اسلامی ایک تاریخ ہے، تو پھر اس کا کم سے کم کچھ تعارف تو لوگوں کو ہو جانا چاہیے۔ یہ اس لیے 2 مرتبہ 2 درس اس کے اندر گئے، اور اس آیت سے ہم پھر دوبارہ سے اب شروع کریں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ، اگر زندگی رہی آئندہ۔ سبحان اللہ۔